दोबारा कहने वालों बाय मैमूना खुर्शीद अली। बहुत जज्बाती है, जो मुंह में आता है कह देती है। अल्लाह करे संभल जाए, कौन सुनता है इतनी। सब लाड़ चोंचले माँ बाप तक ही होते हैं। आप फिक्र ना करें अम्मा, योमिना मेरी बेटी है, बड़ी समझदार है, समझदारी से निभा करेगी। आखिर सुरैया, सुमैया, आयमा और उमैमा भी तो उसी उसकी ही बड़ी बहनें हैं। कभी किसी के ससुराल से शिकायत आई है जो उसके बारे में आप फिक्रमंद हो रही हैं? बुरा ना मानना बहू, जैसी तरबियत तुमने सुरैया और सुमैया की थी, वैसी आयमा और उमैमा की नहीं की। और यमुना की बारी में तो तुमने हद कर दी। इतनी आज़ादी देकर लड़कों की तरह पाला है आफताब, और तुमने उसकी नाज़बरदारियों में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, और हद तो ये कर दी कि उसे पढ़ा लिखा कर अफलातून बना दिया। अम्मा, पढ़ने लिखने से आदमी इंसान बनता है। हक हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी चार की बात एक तरफ और उसकी एक तरफ। आफताब हमदानी अखबार पढ़ रहे थे, माँ की बात पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। वाकई सच है अम्मा, मैंने योमिना को बहुत लाड से पाला है। मुझे अपनी बेटियां बेटों से भी प्यारी हैं। पे दर पे बेटियां होने के बाद पांचवी बार सायरा को, और मुझे पक्का यकीन था कि अब की बार हमारे यहाँ बेटा ही होगा। मगर बाकी सब की तरह योमना की आमद हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के और नाकाबिले यकीन थी। सायरा कुदरत से शाकी तो थी ही, उसने पांचवी बेटी को भी कबूल नहीं किया था। उसमें योमना का क्या कसूर था? मैंने उसे अपने बाजू में लेकर यही सोचा था, अगर हमारी किस्मत में बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं उसे बेटों की तरह पालूंगा। लोग कहते थे आफताब हमदानी की बेटा नहीं है, उसका नाम नहीं चल सकता। और आपने कितना चाहा था अम्मा कि मेरी दूसरी शादी कर दें, शादी उसी से वारिस हो शायद उसी से वारिस हो जाए। लेकिन अब्बा आपकी बात पे क्या कहा करते थे, बेटा या बेटी का होना उसमें औरत का अमल दखल नहीं है, ये तो मर्द की सलाहियत है, ये कुदरत का निज़ाम है। इसमें जब औरत का कसूर नहीं तो फिर उसे सोकन जैसी सज़ा क्यों दी जाए? मेरे दिल से कोई पूछे, मुझे अपनी पांचों बेटियां कितनी अजीज हैं। और यमुना के बाद तो बेटे की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। योमिना वाकई दलेर और हौसले वाली लड़की है, बिल्कुल बेटों जैसी बेटी। मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, ए है दलेर, क्या उसे जहाज में भेजना है जो उसकी शुजाअत पे फख्र कर रहे हो? अरे बेटियों का तो धीमापन और दब कर रहना ही फख्र होता है। अम्मा पान टिटोलने लगी। सायरा खामोशी से सास के पहलू से उठ गई। 2:30 बज रहे हैं रात के, आप भी आराम कर लीजिए, कहीं रोज की मुसलसल थकन है, ऐसा ना हो कि बीमार ही पड़ जाएं। वो गुफ्तगी से कहते हुए कमरे से निकल गई। रशीदा बेगम ने तीखे चतून से बहू की तरफ देखा जो उठकर जा चुकी थी, फिर बेटे की तरफ देखकर बोली, बड़ा घमंड है तुम्हारी बीवी को अपने सलीके और तरबियत का। रिश्तेदारी करते हुए रिश्तेदार भी देख लेते, निगोड़े देहाती। आफताब हमदानी के दिल में तीर सा पैवस्त हो गया, आंखें नादीदा जख्म से सुलगने लगी। उन्होंने एक गहरी और सर्द आह भरते हुए सोचा, बेटियां कब बुरी लगती हैं, अगरचे उनके नसीब अच्छे हों। एक यही तो मोड़ होता है जहां आकर माँ बाप का फलसफा, नजरिया सब नाकाम हो जाता है और तकदीर को मानना पड़ता है। 6 साल से बुआ सलीमा योमना को मांग रही थी। नियत तो क्या, इरादा भी नहीं था, कहाँ मेरी योमिना और कहाँ उनका स्टेटस। लेकिन क्या हुआ, वही जो रब ने चाहा। खुरम बिन रियाज से ही उसका जोड़ मिला था। बहुत कोशिश की, अगर उसके नसीब में कुछ और होता तो जरूर मिलता। थोड़ी देर के बाद वो माँ से मुखातिब हुए, अम्मा उन्होंने शहर में घर ले लिया है। घर बदलने से दिमाग नहीं बदलते। आफताब हमदानी मुस्कुराते हुए उठ गए। अम्मा कायल होने वाली नहीं थी। अम्मा के ससुराली रिश्तेदार जो थे उन्हें तो मुखालफत ही करनी थी। अच्छा अम्मा सो जाइए, रात बहुत हो गई है, अगली रात भी जागना है, न जाने कब वलीमा से फरागत हो। वो कहते हुए कमरे से निकल गए। रात के 3 बज रहे थे और अभी तक सलीमा बेगम नई नवेली दुल्हन को लेकर गांव की ऊंची नीची गर्द आलूद गलियों में फिर रही थी। उनकी रिवायत के मुताबिक दुल्हन पहले 7 घरों में उतरती है, तब कहीं जाकर अपने घर आती है। 7 घरों में दादा, ताया, चचा, मामू, फूफी वगैरह सब शामिल होते, सास और बहू के साथ। इस कारवां में घर की सब खवातीन, बच्चे और मर्द भी काठ के उल्लू की तरह फिर रहे थे। दुल्हा के साथ उसके दोस्त भी थे, जो बेहुदा गुफ्तगू से महजूज हो रहे थे। हर घर में दुल्हन के साथ ऐसा सलूक होता जैसे फाका कशकोम पर कोई लंगर उतरा हो। आनन फानन खवातीन और बच्चे दुल्हन पर झपट पड़ते, कोई अदब व आदाब नहीं था। महंगे और नफीस पॉलर से तैयार होने के बाद 7 घरों में उतर कर योमना खुद अब उन जैसी ही लग रही थी। चेहरे पर धूल थी, जेवरात इधर उधर हो रहे थे, बाल बिखर चुके थे।
حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی اس کے حلیے کی پرواہ نہیں تھی، بس یہی فکر تھی جلد از جلد دلہن کو دیکھ لیں، خدا جانے دن نکلنے پہ دلہن روپ نہ بدل لے۔ خدا خدا کر کے اس کا یہ آزمائشی راؤنڈ ختم ہوا تو اس نے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ پہلے شہر سے گاؤں تک کا سفر، پھر گاؤں میں خلیفہ ہارون رشید بن کر آدھی رات کو گشت لگانے کا مرحلہ۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ ہل گیا تھا، دل کرتا تھا سب اتار پھینکے۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی اسی سوچ کو اپنی جامہ پہنانا چاہا، لیکن اس کے کپڑے کہاں تھے اور باتھ روم کدھر تھا؟ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، کمرہ بڑا تھا اور اسی حساب سے کھڑکیوں اور روشن دانوں کی بہتات تھی۔ مسہریاں جوڑ کر کمرے کے وسط میں سیج بنائی گئی تھی، خاصی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پان والے کی دکان عید کی بدولت سج رہی ہو۔ پھول پتیوں کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ بجلی کی مرچیں بھی جل بجھ رہی تھیں۔ سیج کے وسط میں مرکری بلب جل رہا تھا، بستر پر سرخ اور گولڈن بنارسی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، کمرے کے ایک طرف صوفہ سیٹ رکھا تھا، ایک طرف سنگھار میز، کونے میں الماری کھڑی تھی، ایک طرف کی دیوار خالی تھی، دیوار پہ کھونٹی آویزاں تھی اور کھونٹی پہ اس کی مطلوبہ چیز تھی، یعنی اس کے کپڑے۔ نیچے ہی صندوق بھی رکھا تھا، یقیناً اس میں اس کا سامان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نسبتاً چھوٹا سا دروازہ تھا، یقیناً یہی باتھ روم ہوگا۔ اس نے آنن فانن کپڑے اٹھائے اور اس جھنجھٹ سے نجات پانے کا سوچا۔ باتھ روم کا دروازہ بہت سختی سے بند تھا، ہینڈل گھما گھما کر اس نے زبردستی دروازہ کھولا اور کپڑے لے کر اندر گھس گئی۔ لیکن یہ کیا، وہ تو باہر نکل آئی تھی! وہ باتھ روم نہیں تھا بلکہ داخلی دروازہ تھا۔ وہ گھر سے باہر کھڑی تھی، یقیناً یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جو قدرے سنسان تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر تیزی سے واپس اندر گھس گئی اور دروازے کو اسی طرح بند کر دیا۔ لاہول والا عجیب بےہودہ گھر ہے، اس نے کپڑے صوفے پر پھینکے اور زیورات اتارنے لگی۔ مان کمرے میں کوئی داخل ہوا، اس کا خیال تھا وہ آنے والے سے ملاقات سے قبل اپنا حلیہ درست کر لے گی، لیکن وہ تو سر پر آن پہنچا تھا۔ اگر یہ سجاوٹ اتارنے کی اتنی ہی جلدی تھی تو پھر یہ اہتمام کس کے لیے کر کے آئی تھیں؟ یکدم اس کے ہاتھ رک گئے۔ کھردرا اور خشک سا لہجہ، وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اصل میں مسلسل سفر کی وجہ سے ہر چیز گرد آلود ہو گئی تھی، اس لیے چینج کر رہی تھی۔ وہ کچھ بوکھلا کر بولی، اتنی نزاکتیں اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہمیں پسند ہیں، بڑی نزاکتوں سے پلے ہیں ہم، مگر اسی ماحول میں، شہر میں مصنوعی ہوا اور مصنوعی خوراک لوگوں کی کھوپڑیاں بدل جاتی ہیں۔ اصل آب و ہوا تو گاؤں کی ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں پہلے دن یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ہماری آن بان کا پتہ لگ جائے۔ وہ فخر سے کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہمارا نام سردار خرم بن ریاض ہے۔ یومنا حق تک اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے کلا اتار کر سامنے ہی رکھ دی۔ یار دوستوں میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے، آخر سبھی کو ہماری شادی کا بہت ارمان تھا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو شادی ہوتے ہی بیوی کے غلام بن جائیں اور پرانی دوستیاں بھلا دیں۔ پھر اس نے شیروانی اتار دی۔ لو ذرا یہ رکھ لو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں، ماں نے مرچیں وار کر بھیجا ہے۔ وہ آرام سے صوفے پہ پھیل گیا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں، ذرا ایک گلاس پانی لاؤ۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، تمیز سے بات کرو۔ میں بھی تھک گئی ہوں، کوئی آرام نہیں کر رہی۔ اس کے اندر کوئی چیخا۔ کیا بہری ہو؟ آواز نہیں آئی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ روب سے بولا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں پانی ہوتا یا پانی لایا جا سکتا۔ مجھے نہیں پتا پانی کہاں ہے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہ سکی۔ او ہو، وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ بڑا گھمنڈ ہے تم میں، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا۔ شہر کی لڑکی ہے، آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے اور پڑھ لکھ بھی تو بہت رکھا ہے، دماغ تو خراب ہوگا ہی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ سب ناز و انداز بابا کے گھر رکھ کر آنے دے، یہاں ہمارے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ زبان درازی کی تو بہت برا انجام ہوگا۔ وہ غرایا تو یومنا سہم گئی۔ جانتی ہو تمہارے باپ نے میری ماں سے کیا کہا تھا؟ اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تم گاؤں میں رہتی ہو، شہر میں رہنے کے بعد گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تم شہر آ جاؤ تو شاید کچھ سوچا جائے۔ ماں کی عزت کا سوال تھا، روپوں میں آگ لگا دی، شہر میں عالیشان بنگلہ خرید لیا۔ ہاں، اور پھر تمہارے باپ نے ہاں کر دی۔ یعنی تم ہم سے نہیں، اس بنگلے سے بیاہی گئی ہو۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ یمنا کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ ہاں کرنے کے بعد آفتاب ہمدانی کو خیال آیا، سردار خرم تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب اس کے پیٹ میں خوف و فکر کے چوہے دوڑنے لگے۔ بیٹی نے ایم اے کر رکھا ہے اور داماد مڈل، یعنی
آد کا فرق کیسے نبھے گا؟ ذرا ٹھہر کر بولا۔ جب بیٹیوں کو پڑھاتے چلے جاتے ہو، جب یہ نہیں سوچتے یہ بات، داماد ڈھونڈتے ہوئے کیوں سوچتے ہو؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا تو یمنا چپ نہ رہ سکی۔ یہ بات تو میرے باپ سے پوچھتے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ خیر ہاں، ہو گئی تھی، انکار نہیں کر سکتا تھا، منگ بن گئی تھی تو ہماری۔ ہمیں انکار ہو جاتا تو کوئی اور بھی تیری ڈولی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا، لاشیں بچھ جاتی۔ اللہ، پہلے دن ہی ایسی باتیں! سبحان اللہ! پنجابی فلموں کا گہرا اثر لگتا ہے۔ وہ بھی بڑبڑائی جسے وہ سن نہ سکا۔ مجھے پتا ہے بڑا گھمنڈ ہے تمہیں، ماں باپ کی دولت کا، اونچی ڈگریوں کا، پر یہ بات سن لو، مجھے پڑھی لکھی عورتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ رشتے نہ آنے کی وجہ سے اگر ماں باپ پڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اس میں لڑکیوں کو فخر کرنا زیب نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر یومنا کے تو آگ لگ گئی۔ اتنے نادر خیالات! میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی ہوں، جو چاہا میں نے منوایا ہے، اور ہم بھی اپنے ماں باپ کے بہت لاڈلے ہیں، جو چاہا منوایا ہے، جائز ہی نہیں ناجائز بھی منوایا ہے، سمجھی؟ وہ غرایا۔ لہجہ جتلانے والا ہی نہیں، حقارت آمیز بھی تھا۔ 5 سال ہماری منگ بنی رہی ہو، جانتی تو ہوگی ہمارے بارے میں کیا مزاج ہے ہمارا، شکل و صورت بھی دیکھی ہوگی۔ ہوتی ہے لڑکیوں میں عادت، چھپ چھپ کر دیکھ لیتی ہیں، یقیناً تو نے بھی دیکھ لیا ہوگا ہمیں۔ خوش فہمی ہے۔ یومنا کی زبان کب رک سکتی تھی تو وہ زوردار کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو آپ دیکھ لو چاند کو ٹکڑا ہوں کہ نہیں، اس نے سختی سے یومنا کا چہرہ اوپر کیا۔ یومنا نے نگاہیں اٹھائیں۔ شادی کی رات ہر دلہا اپنی نئی نویلی دلہن کو اہمیت دیتا ہے، اس کے سنگھار کو، اس کی آرائش کو سراہتا ہے۔ یہ کیسا ہے، خود پسند، گھمنڈی، اکھڑ اور جاہل؟ یومنا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے فوراً چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بات، اپنی ذات، اپنی عقل، اور اس کے آگے کچھ نہیں۔ مان کمرے کا دروازہ بجا۔ کس کے بچھو کاٹ گیا؟ وہ اس اچانک دخل اندازی پہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ ہو گیا ہوگا کوئی لفڑا، میرے بغیر تو اس گھر کا نلکا بھی نہیں چلتا، لفڑا تو خاک مکے گا۔ اور ہاں سنو، وہ جاتے جاتے پلٹا، اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں دن نکل آئے گا، ہم نے واپس شہر جانا ہے، اس محل میں جو تیرے باپ کی پسند سے لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے تک شہر جانے کی تیاری ہو جائے، اور قاصد یہی کہنے آیا ہو، خود کو ہلکا پھلکا کر لینا۔ ہمت ہے عورتوں کی، اتنی لیپا پوتی کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس شاندار محل میں آنے کے بعد وہ خود سے کتنی دیر تک لڑتی رہی تھی، رات سے بھر روتی آئی تھی، ابھی گھر آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے میکے والے آ گئے تھے پرتکلف ناشتہ لے کر۔ آئمہ، امیمہ، اس کی کزنز، سہیلیاں سب کتنی چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں، اور وہ کس قدر کوفت محسوس کر رہی تھی اس ماحول میں، اور کتنا چھچھورے پن کا مظاہرہ کیا تھا سردار خرم نے۔ اس وقت ساری رات میں نخرے دکھاتی رہی ہوں اور وہ مجھے مناتا رہا ہے۔ آخر اس بکواس سے وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا؟ اس کی بھابھی اور بہنوں کا زومائنی لہجہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سردار خرم تو ہم ہے، اور میں یعنی یومنا ہمدانی، تم، واٹ دا نان سینس! وہ اس کے انداز تکلم پہ دل ہی دل میں چراغ پا ہو رہی تھی۔ آخر کیوں؟ اس کی ساری بغاوت یک بیک جاگ اٹھی۔ اس نے گھر کا جائزہ لیا جو اس کے ماں باپ کی فرمائش پہ لیا گیا تھا۔ جدید طرز کا خوبصورت بنگلہ تھا، لیکن گھر بدلنے سے انسانوں کی مزاج تو نہیں بدلتے۔ بڑی اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ کیا یہ جاہلوں کی فوج اس گھر میں سما سکے گی؟ اور وہ خود کیا ایڈجسٹ کر لے گی؟ کسی ایک کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہے، سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ رات بھر کی تھکاوٹ تھی، نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں موندی ہیں اور ابھی کو جگانے آ گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی جٹھانی اور بڑی نند سامنے ہی کھڑی تھیں۔ شام کے 6 بج رہے ہیں، تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اب اٹھ جاؤ، نہا دھو لو، 7 بجے تک تو مہمان بھی آ جائیں گے، تمہیں تیار بھی ہونا ہے۔ اس کی نند مخاطب تھی۔ 4 گھنٹے کی نیند نے بھی کچھ ریلیکس نہیں کیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اگر تم کہو تو تمہیں 1 کپ چائے بنا دوں؟ اب کی بار جٹھانی نے مخاطب کیا۔ اس نے تشکر سے دیکھا، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ اس مہربانی کا قبل از وقت شکریہ ادا کیے بنا نہ رہ سکی۔ جٹھانی چائے بنانے کی غرض سے باہر چلی گئی تو نند کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا۔ خرم کو چائے بالکل پسند نہیں ہے، میری مانو تو تم اس کے سامنے کبھی چائے نہ پینا۔ شام کو کون سے کپڑے پہنو گی؟ مجھے بتا دو، میں نکال دیتی ہوں۔ شکریہ، میں نکال لوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ شکریہ کی اس میں کیا بات ہے؟ تم نئی نویلی دلہن ہو، ہم تمہارے کام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہی 2 4 دن تو ہوتے ہیں ناز نخروں کے۔
ये कहते हुए उसने एक आछी गुलाबी तिले के काम का सूट निकाल लिया। अभी यमुना इसी बात पर गौर कर रही थी कि भाई की तरह बहन को भी फालतू बोलने की आदत है। सामने चिलचिलाता शौक सूट देखकर उसका पारा हाई हो गया। जबकि उसने वलीमा के लिए गोल्डन लहंगा स्पेशल बनवाया था। शाम को मैं लहंगा पहनूंगी। अपने तई उसने बहुत धीमे लहजे में कहा था, लेकिन सरवत को उसकी हठधर्मी सख्त बुरी लगी। पहली बात तो ये है कि वलीमा पे हमारे यहाँ का ही सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा दस्तूर है। और दूसरी बात ये कि खुर्रम को ऐसे खुराफात किस्म के लिबास पसंद नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। वो कपड़े बेड पर डालकर शाने बेनियाजी से कमरे से बाहर निकल गई। यमुना को सख्त गुस्सा आया। खुर्रम को ये पसंद नहीं, खुर्रम को वो पसंद नहीं। वो झुंझुलाते हुए बाथरूम में चली गई। 10 मिनट के बाद बाहर आई तो मेज पर चाय रखी हुई थी। मक्खी चाय में और खुर्रम कमरे में टहल रहा था। तुमने आपा के साथ बदतमीजी की है, वो उसे देखते ही गुस्से से बोला। व्हाट डू यू मीन? उसे भी तैश आ गया। इतनी सी बात पे भाई को भड़का कर भेज दिया। किस कदर फजूल औरत है। उसका दिल चाहा बताए कि बात क्या है, क्या और कैसे हुई थी, लेकिन क्यों? मैं क्यों हम वजाहतें पेश करूं? मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं जो मैं दब कर रहूंगी। मैं किसी की मर्जी की पाबंद नहीं हूँ। जो मेरा दिल चाहेगा पहनूंगी। वो तो नक कर बोली। हम भी किसी की मर्जी के पाबंद नहीं है, समझी? देखो, मुझसे तमीज़ से बात करो, और नहीं कर सकते तो बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम हमारे बड़ों से बदतमीज़ी करो और हम तुमसे तमीज़ से बात करें। वो गुर्राया। यमुना जकलख सहम गई। बात कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बात कुछ भी ना हो। जब तुम हमसे ज़ुबान चला सकती हो तो तुमने आपा के साथ तो बहुत बदतमीज़ी की होगी। एक बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ जो कुछ कहेगा सबकी बात मानना होगी, हमारा हुक्म समझकर। समझ गई? वो कमरे से चला गया और वो बैठकर आंसू बहाती रही। दिल चाहता था धाड़े मार मार कर रोए। रात से अब तक कौन सी अच्छी बात हुई थी जिसकी बुनियाद पर सब तलखियां सह लेती? कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा तो उसका लहजा ही खौला देने वाला था। जैसे कोई आका गुलाम से बात कर रहा हो। इतनी हकारत तो मुलाजमों से भी बात नहीं की जाती थी। जाने किस जुर्म की सजा मिली है। अबू, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो ज़ारों की तार रो रही थी। मैंने तो आप लोगों का कभी दिल भी नहीं दुखाया था, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? क्या मैं आप लोगों पे बोझ बन गई थी? कम से कम कुछ तो देख लेते, कोई एक चीज़ जिसके सहारे सारी ज़िंदगी गुज़ारी जाती। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सलीमा बेगम उसे इस हालत में देखकर दहल गईं। और ये क्या, तुम रो रही हो? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। ज़रूर खुर्रम ने कुछ कहा होगा। उन्होंने यमुना को सीने से लगा लिया। यमुना का दिल चाहा चीखें मार मार कर रोए, मगर क्यों? वो कोई उसकी हमदर्द थोड़ा ही थी, आखिर उस शख्स की माँ थी जिसे बेजाल आड़ से उन्होंने बिगाड़ रखा था। आखिर पता भी लगे बात क्या है। सलीमा परेशान हो गई। मुझे अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं। यमुना ने जान छुड़ाने के लिए सोचा, कह दे, मगर नहीं, अभी पता लग जाता है ये मेरी कितनी हमदर्द है। शाम को मैं ये कपड़े पहनना चाहती हूँ, मगर खुर्रम कह रहे हैं कि ये नहीं पहनूं। हाय, इतनी मामूली सी बात थी, मैं तो डर ही गई। तुम्हारा जो दिल चाहता है वो पहनो। वो आएगा आएगा तो मैं खुद निमट लूंगी। शाबाश, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। सलीमा उसके पास से उठ गई। फिलहाल उसके लिए यही बहुत था कि वो वलीमे में अपना मनपसंद लिबास जेब-ए-तन करेगी। आखिर को उसकी सारी सहेलियों और कजन्स को आना था। लाहौल वाला, आजकल की लड़कियां भी कितनी जज्बाती और बेसब्री हैं। मैं तो डर ही गई थी। सलीमा बेगम बाआवाज बुलंद बुड़बुड़ाती कमरे से निकल गई तो वो हवनक बनी उन्हें देखती रह गई। शादी वाले दिन दुल्हन बनते वक्त तो माहिर ब्यूटिशियन ने उसे तैयार किया था, लेकिन अब उसे खुद तैयार होना पड़ा था। तमाम कोशिशों के बाद भी वो मुतमईन नहीं हो सकी थी। ना कोई मददगार था और ना कोई मशवरा देने वाला। दुल्हन मेकअप करना वाकई उसके लिए एक आजमाइश था। बहरहाल वो इस तजुर्बे से गुजर गई। रात वलीमे में सभी ने उसे सराहा था, लेकिन जिसे सराहना चाहिए था वो शान बेनियाजी से इधर उधर फिर रहा था। ताकि उसके मैके वालों को भी उसे वेलकम नहीं किया था। लगता है बड़े मगरूर हैं। तुमने एक रात में कैसा पाया? अपनी रूनुमाई का तोहफा तो दिखाओ। भाई, हमसे तो सलाम दुआ भी नहीं की। काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आज तो उन्हें दुल्हन के पास बैठना चाहिए। जो आता था कुछ ना कुछ उसके कानों में उंडेलता। सबके चले जाने के बाद भी उसकी जमातों में यही बात गज़श्त होती रही थी। समझ में नहीं आता आकड़ किस बात पर है। इतना ही गरूर था तो ब्याह कर क्यों लाए थे? मेरे घर वालों की इतनी तौहीन। कमरे में आने के बाद तो उसने एक एक चीज नोच कसूट कर फेंक दी थी। फिर जलती सुलगती बिस्तर में घुस गई। अजीब शादी है और अजीब रवैये। इस बकवास बंधन को शादी कहते हैं? तो इससे बेहतर तो कंवारे भले अम्मी अब्बू के पास आराम से रहती, उनकी खिदमत करती। यहाँ क्या मिल रहा है? जलन ही जलन। फिर न जाने कब उसकी आंख
لگ گئی، کسی نے بری طرح سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خرم سامنے ہی کھڑا تھا۔ بہت جلدی ہے سونے کی؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ساری عمر سوتی ہی رہی ہو، ایک رات ہمارے لیے جاگ نہیں سکتی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زندگی کی ہر رات سونے کے لیے ہوتی ہے، وہ تڑک کر بولی۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جاگنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل اور انداز بہکنے لگے تھے۔ یمنا کو کرنٹ لگا، وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ دوسرے ہی پل خرم نے اسے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو جو اس رشتے کے تعلق کو جانتی نہ ہو؟ وہ اس پہ جھکا۔ یمنا کی سانسیں الجھنے لگی، مزاحمت کسی انداز میں وہ اس کی باہوں میں گھس مسائی۔ ذہنی طور پر وہ کسی بھی پیش قدمی کے لیے تیار نہ تھی۔ کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ سابقہ رات تو دوستی یاری نبھانے میں گزر گئی تھی، آج کی رات تمہارے نخرے اٹھانے میں گزار دوں؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ کیا اس بات کا علم نہیں، نئی نویلی دلہن سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ وہ اس کی جارحیت پہ ٹوٹنے لگی تھی۔ کیا میں نے تمہیں گولی مار دی ہے؟ حق ہے میرا شرعی، تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ یومنا بھی سنبھل گئی اور تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، شریعت کا بس یہیں تک پتہ ہے؟ رونمائی تو تم کیا دو گے؟ وہ حق مہر تو دے دو جو نکاح نامے میں لکھوایا تھا، تبھی میں تمہارے لیے جائز ہوں۔ خرم بن ریاض نے گھرا کر یمنا کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ حق مہر کب مانگا جاتا ہے؟ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اور تم پہلی رات ہی حق مہر مانگنے بیٹھ گئی۔ یمنا کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، نکاح صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے، باقاعدہ شرائط کے ساتھ۔ جب تک اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا، نکاح کے ضابطے مکمل نہیں ہوتے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حق مہر کا نام آج تک ہمارے گھر کی کسی عورت نے نہیں لیا، اور تم مجھے شریعت پڑھانے لگی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہو کر تمہاری نیت اتنی گندی ہے کہ تم 5 لاکھ روپے اتنی چال بازی سے مانگو گی۔ یمنا کو اس کی سوچ پہ بہت افسوس ہوا۔ پیسوں کو اہمیت دے کر تم اپنی اوقات ظاہر کر رہے ہو۔ اتنا ہی دم نکل رہا ہے شریعت نبھاتے ہوئے تو چند ہزار کیوں نہیں لکھوائے تھے؟ کیوں 5 لاکھ لکھوائے تھے؟ کیا صرف برادری کو دکھانے کے لیے؟ 4 آدمیوں میں ہماری بھی عزت ہے، اونچی بارات، اونچا حق مہر۔ تمہارے باپ نے ہی نہیں دیا تمہیں اونچا جہیز، لاکھوں روپیہ ہم نے بھی خرچ کیا ہے۔ وہ گھمنڈ سے بولا۔ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، اس سے تو بہتر ہوتا تم چند ہزار روپے لکھوا لیتے، جو کم از کم ادا کرتے ہوئے یوں اوقات تو ظاہر نہ ہوتی تمہاری۔ یمنا نے دزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے زیادہ شریعت پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھڑک کر بولا۔ رہ گئی رونمائی؟ رونمائی رونمائی رونمائی، کل سے سن رہا ہوں یہ الفاظ۔ بتا دیتی اپنے سجنوں کو، اتنا سونا جو پہن کر بیٹھی ہو سب ہماری طرف سے ہی چڑھایا ہوا ہے، ایک سے ایک کپڑا، یہ کم تھا کہ تمہارے باپ کے کہنے سے کان کھول کر سن لو۔ ہمارا دل چاہے گا ہم دیں گے، ہمارا دل چاہے گا نہیں دیں گے۔ کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، مجھے پتا ہے بھڑکا کر گئے ہیں سب تمہیں۔ آج کے بعد کوئی الو کا پٹھا ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اور آج تو ہمارے سامنے اتنا بولا ہے، آئندہ زبان کھینچ کر پیر کے انگوٹھے سے لگا دیں گے۔ سردار خرم بن ریاض، یہ بھول ہے تمہاری، کوئی تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنے آئے گا تمہارے جیسے کو تو ہم ہمسائے میں بھی برداشت نہ کریں۔ نہ جانے کیسے چوک ہوگی میرے والدین سے کہ تم جیسے بد دماغ کو داماد قبول کر لیا۔ ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو یمنا ہمدانی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ تم کسی کے باپ کا نہیں کھاتے تو ہم بھی کسی کے باپ کا نہیں کھاتے۔ میری زبان انگوٹھے سے کیا لگواؤ گے؟ پہلی اپنی زبان کو لگام دو۔ وہ غصے سے بولی۔ چٹاخ! ایک زوردار تمانچہ۔ یمنا حق دک رہ گئی، اور پھر دوسرا تمانچہ، وہ دور جا گری۔ تیسرا تمانچہ، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ مائی گاڈ! آج کی صبح کتنی عجیب تھی، گویا دن کا اجالا اس کی ذلت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آنسوؤں کی لڑی تھی جو ٹوٹ کر نہ دیتی تھی۔ گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا، وہ منتظر و منتشر بیٹھی تھی۔ بہت اصرار کیا تھا اس کی نندوں نے، ساس نے کہ ناشتہ کر لے، لیکن اس نے پانی کا گھونٹ تک نہ پیا تھا۔ وہ سب سے بدظن تھی، سب سے متنفر تھی کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں سبھی شامل تھے۔ اس کے ارمان تو کیا پورے ہوتے، فی الحال اس کی ہستی ہی تسلیم نہیں کی گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے انتقام و بغاوت کی وہ کتنی منزلیں طے کر گئی تھی۔ صبح اس نے آخری بار خرم بن ریاض کو جو کچھ کہا تھا، اب بھی وہ اس پہ اٹل تھی۔ میں اپنے باپ کی نہیں خرم بن ریاض جو دوبارہ یہاں آ گئی تو، اور وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو پتہ لگ جائے گا تم میں کتنا تپڑ ہے۔ خرم بن ریاض، نہ تمہیں لوہے کے چنے چبوا دوں تو ہمدانی کی بیٹی نہیں۔ کیسی ہو یمنا؟ امیمہ کی اچانک بے حد قریب سے آواز آئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ اس کے ساتھ آپی سریا بھی تھیں، انہوں نے یمنا کو پیار کیا۔ اداس اداسی بیٹھی ہو، خیر ہے؟
امیمہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گدگدایا تو اسے بیزاری سے ہاتھ جھٹک دیا۔ سریا اور امیمہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ دراصل ہم لوگ دیر سے آئے ہیں نا، شاید اس لیے خفا۔ سریا نے ساس نندوں کے سامنے بات سنبھالی۔ صبح سے ایسا ہی موڈ ہے، نہ ناشتہ کیا بھائی؟ شادی تو سبھی لڑکیوں کی ہوتی ہے اور سب کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ سلیمہ بیگم کا موڈ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ سریا کا دل ہولنے لگا۔ دراصل یہ سب سے چھوٹی ہے نا، اس لیے سب کی لاڈلی ہے، نہ کبھی ماں باپ سے دور رہی، سمجھ لیجیے پہلی بار جدا ہوئی ہے۔ ہاں، ابھی تک یہ پگلی امی کے پاس سوتی تھی، امیمہ نے شگفتگی سے کہا۔ سبھی بیٹیاں ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، مگر یہ لاڈ بھی جب سونا لگتا ہے جب بچپنا ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی، نئی زندگی کی شروعات ہے، بس اس لیے ذرا گھبرا رہی ہے۔ کتنی دیر تک تم لوگوں کے بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، یومنا نے اکتا کر کہا۔ چلتے ہیں گڑیا، ذرا دیر تمہاری ساس سے تو مل لیں۔ سریا ریسان سے بولی، جبکہ اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ امیمہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ سلیمہ اور ان کی بیٹیاں خاموشی سے بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد آفس سریا اجازت لے کر اٹھ گئیں۔ راستے بھر دونوں بڑی بہنوں کو یہی فکر تھی کہ یومنا نے رو رو کر آنکھیں کیوں اتنی سجا رکھی ہیں، اس کا رویہ اتنا اکھڑا اور بیزار کن کیوں ہے، اور سبھی بہت سارے خدشات و سوال اس کے ذہنوں میں ادھم مچا رہے تھے، لیکن یومنا نے پورے راستے لب نہ کھولے۔ جس قسم کی اس کی کیفیت تھی، سریا اور امیمہ کو توقع تھی کہ وہ امی سے گلے لگتے ہی پھٹ پڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ ماں سے سرسری سا ملی، انداز اس کا روکھا اور خشک ہی تھا، بالکل اجنبیوں کی طرح۔ لگتا ہے ہماری یومنا واقعی بڑی ہو گئی ہے، ایک دم کتنی محتاط ہو گئی، سمیہ نے اسے چھیڑا۔ نہ کوئی قصہ، نہ کوئی بات، کچھ تو اپنی کہانی سناؤ۔ آئمہ نے بھی دلچسپی لی۔ میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ سائرہ کو بڑی بیٹی نے اشارتاً کچھ کہہ دیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ یمنا کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو وہ خود بتائے۔ اپنی طرف سے وہ کوئی سوال نہیں کریں گی، اور پھر یہی ہوا، یمنا بھڑک گئی۔ نہیں کرنا مجھے آرام، اس سے بہتر ہوتا مجھے زہر دے کر مار دیتی آپ۔ آخر میں نے کب دل دکھایا تھا آپ کا جو آپ نے مجھے ایسی سزا دی؟ کیا خرم بن ریاض میرے لائق تھا؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عورت کی عزت و توقیر کیا چیز ہوتی ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ ایک مغرور شخص ہے، گھمنڈی، اپنے حسن اور اپنی دولت میں ناز کرنے کے سوا وہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چاروں بڑی بہنیں اور ماں حق تک اس کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ سریا نے اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اسے روتے روتے اپنی ساری داستان سنا ڈالی۔ سمیہ بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ اشک بہانے لگی، جبکہ آئمہ اور امیمہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کو ہی مورد الزام ٹھہرانے لگیں۔ ابو کے رشتے دار تھے، بہت اندھا اعتماد ہے ابو کو اپنے عزیزوں پہ، اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے کتنا اصرار کیا تھا یمنا کو اپنے دیور کے لیے لے جانا چاہتی ہوں، لیکن کیا جواز بنایا امی ابو نے؟ عاطف تو بہت کالا ہے، قد بھی درمیانہ ہے، جوڑی سجی کی نہیں، حسن کا شہزادہ ڈھونڈا تھا، بڑی جوڑی سج رہی تھی، نکاح کے وقت سب یہی کہہ رہے تھے، چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے، لیکن جس گھمنڈ سے وہ بیٹھا تھا میرا دل کہہ رہا تھا یا تو یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہی احساس برتری کا شکار، اور وہی ہوا۔ ابو تو کہتے تھے ایک رہائش کا مسئلہ ہے، اگر یہ لوگ گاؤں سے شہر میں آ جائیں تو بہت اچھا رشتہ ہے، کوئی نقص ہی نہیں۔ دیکھ لیا نتیجہ؟ ٹھیک کہتی تھی بڑی اماں، گھر بدلنے سے ذہن نہیں بدلتے۔ اب امیمہ زور و شور سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ سائرہ کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ سریا بہن کو چپ کروا رہی تھی۔ گڑیا حوصلے سے کام لو، سب کچھ تو بنا بنایا نہیں ملتا، اس شخص کو بدلنے کی کوشش کرو، وہ یقیناً تمہارا ہو جائے گا۔ واٹ نان سینس آپا، میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ جب تک آپ لوگوں کے اختیار میں تھا آپ لوگوں نے کیا، اب سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گی۔ جذباتی نہ بنو یومنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ نہیں آپا، میں ایک زندہ وجود ہوں، دنیا میں کال نہیں پڑ گیا اچھے رشتوں کا، اور جو تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا تو پھر ہم کیا کرتے؟ قسمت، حقیقت تو یہی ہے کہ میں بوجھ نظر آ رہی تھی، پانچویں بیٹی تھی نا، بہت تھک چکے تھے میرے والدین۔ یومنا تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز آپا مجھے بولنے دیجیے، نہیں تو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، نہ جانے میں 2 دن کس صبر سے گزار کر آئی ہوں۔ آپ تو کہتی تھیں 3 سال تک چوکھٹ پکڑے رکھی ان لوگوں نے، بہت چاہت تھی میری، ابو سے ہاں کروا کر ہی چھوڑی، میری خاطر میرے گھر والوں کی فرمائش بھی مانی، مگر میرے لیے تو ان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ مجھے چاہت سے لے کر گئے ہیں؟ وہ دوبارہ رونے لگی۔
سوریا نے بہن کو خود سے لپٹا لیا۔ نہیں آپا، میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ تمہیں جانا پڑے گا تو یومنا، سائرہ بہت دیر کے بعد بولی۔ ہرگز نہیں امی، بغاوت اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے تو میں ابو سے خود بات کروں گی۔ یہ کوئی کالج یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے جو تم باپ سے ڈسکس کرو گی اور حل ہو جائے گا۔ سائرہ کا لہجہ قطعی تھا۔ یومنا چونک گئی۔ امی، اس کا پر احتجاج لہجہ آنسوؤں میں ڈوب رہا تھا۔ آج سے 32 سال پہلے میں بھی اسی خاندان میں بیاہ کرائی تھی۔ میں نے تو اپنی ماں سے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ تمہاری دادی پھوپھیوں کا جو رویہ تھا اس کی تو جھلک تمہیں آج بھی نظر آتی ہوگی، اور تمہارے ابو کیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیا میں نے سمجھوتا اس لیے کر لیا تھا کہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی؟ تعلیم بھی کم تھی، آج تو بولنے کی بھی آزادی ہے، تب تو سوچ پہ بھی پہرے ہوا کرتے تھے۔ کیا میرے ماں باپ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی؟ کیا میں لاڈ سے نہیں پلی تھی؟ کیا میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن نہیں تھی؟ امی، وہ زمانہ اور تھا۔ تم چپ کرو آئمہ، کوئی بھی اسے بھڑکانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے سمجھانے کی۔ تم چاروں بھی شادی شدہ ہو، کیا تمہاری زندگیوں میں نشیب و فراز نہیں ہے؟ یہ تو عورت کا نصیب ہوتا ہے، کچھ ڈھلنا اور ڈھالنا پڑتا ہے۔ خرم اتنا برا نہیں ہے، جتنا میں سمجھ سکی ہوں لوگوں کو آپ نہیں سمجھ سکتی، وہ بے دلی سے بولی۔ 1 دن اور 2 رات میں کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تمہیں اپنی رائے ان کے متعلق فی الحال اتنی قطعی نہیں رکھنی چاہیے۔ امی، میں کسی کی استانی نہیں بننا چاہتی۔ آدھی زندگی بنانے میں گزار دوں اور آدھی سہنے میں۔ میں 2 ٹوک کہہ رہی ہوں، میں وہاں نہیں رہوں گی۔ اور میں بھی 2 ٹوک کہہ رہی ہوں یومنا، اگر تو تم ہماری بیٹی ہو تو آئندہ ایسا کہنا تو دور، سوچو گی بھی نہیں۔ ہم نے تمہیں بھری برادری میں رخصت کر دیا ہے۔ قانوناً شرعاً خرم کو تمہاری زندگی کا ہر اختیار ہے۔ خوشی سے یہاں آؤ گی تو سو بسم اللہ، وگرنہ اس گھر کے دروازے تمہیں ہمیشہ بند ملیں گے۔ سائرہ کہہ کر اٹھ گئی۔ یومنا سریا سے لپٹ کر رو دی۔ ماں کا ایسا روپ پہلی بار جو دیکھا تھا، باقی بیٹیاں بھی لرز کر رہ گئیں۔ 2 روز خاموشی سے گزر گئے۔ آئمہ، امیمہ اور سمیہ اپنے اپنے گھر جا چکی تھیں، صرف سریا اور یومنا ماں کے پاس تھیں۔ تیسرے دن شام کو خرم اپنی لش پش کرتی پجاروں میں اسے لینے کے لیے آیا تو اسے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے لگی، اپنی کتابیں، کیسٹس، گفٹس، لیٹرز اور بھی بہت سی یادیں۔ وہ کچھ یہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ماں کے جملوں نے اسے بدزن کر دیا تھا۔ واقعی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، خصوصاً بعد میں آنے والی، جب ماں باپ تھک چکے ہوتے ہیں۔ ابو جو میرے چہرے سے فوراً میری کیفیت سمجھ لیتے تھے، 2 دن میں انہوں نے بھی کچھ نوٹ نہیں کیا۔ کتنے بدل جاتے ہیں سب رشتے عارضی ہوتے ہیں، کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ اسے دل ہی دل میں گویا فیصلہ کیا۔ یہ کیا، تم نے سارا ہی سامان سمیٹ لیا؟ کیا تم یہاں آؤ گی نہیں؟ سریا نے حیرت سے کہا۔ شاید کبھی نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اس کی آنکھیں لہجے کے ساتھ ساتھ بھیگ رہی تھیں۔ سریا کا دل کٹ گیا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ یومنا کیا کہہ رہی ہے؟ اسے کہنے دو جو کہتی ہے، جو کچھ کہتی ہے۔ جب یہ وہاں سے آئی تھی تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ دوبارہ نہیں جائے گی۔ اب جا رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ یہاں نہیں آئے گی۔ ابھی اسے اپنے فیصلوں پہ اختیار نہیں ہے۔ یومنا نے ماں کی طرف دیکھا جہاں ممتا کی مسکراہٹ اور شفیق چہرہ تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے امی، فیصلوں کو اختیار تو مل گیا ہے۔ خرم انتظار کر رہا ہے بھائی، ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ اچانک ہمدانی صاحب کے بولنے پر وہ چونک گئی۔ چلیے، یہ تو تیار ہی ہے، سریا نے جلدی سے کہا۔ ایک دوسرے کی ہمراہی میں سب باہر نکل گئے۔ جہاں خرم گاڑی میں انتظار کر رہا تھا، ان دونوں کے چلے جانے کے بعد سریا ماں کے پہلو میں چلتی ہوئی اندر آ گئیں۔ امی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سائرہ نے سریا کی طرف دیکھا۔ آپ نے یومنا کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ سب سے چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جائے۔ سائرہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ یومنا میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ میں اپنے رویے میں اگر لچک رکھتی تو اس کی جارحیت جنون بن جاتی۔ میری قطعیت اسے نہیں، اس کے الٹے سیدھے عزائم کو توڑنے کے لیے تھی۔ سائرہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی ہے، کیا اس کا بچپنا نہیں؟ ہم نصیب کے آگے کیا کریں؟ کچھ کر سکتے تو تمہارے لیے نہ کرتے؟ 18 سال ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی۔ تم نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا سریا۔ تم نصیب پہ شاکر ہو سکتی ہو تو یومنا کیوں نہیں؟ سریا آپ ہی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔
وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل اداس تھا، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ اتنی اداس و افسردہ تو وہ رخصتی کے روز بھی نہیں تھی جتنا آج ہو رہی تھی۔ کیا واقعی وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ دے گی؟ مگر کس کے لیے؟ اس نے منہ موڑ کر حرم کو دیکھا۔ اس کی شاندار شخصیت پورے ماحول پہ چھا رہی تھی۔ بظاہر کتنا شاندار تھا، اس نے تفصیلی جائزہ لے کر سوچا۔ کاش باطن بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا تو زندگی کتنی حسین گزرتی۔ لیکن زندگی کا حسن تو تبھی ختم ہو گیا تھا جب اس سے منسوب ہوئی تھی۔ اس نے رخ باہر کی طرف موڑ لیا۔ موسم گرما کی آمد تھی، خشک ہوائیں چل رہی تھیں۔ پورا راستہ خاموشی میں گزر گیا۔ گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی، گیٹ پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ خرم تالا کھولنے لگا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ خرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر چلا آیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بے تاب تھا۔ خرم کے قدم رک گئی۔ اسے پلٹ کر یمنا کو گھورا۔ یمنا کو بھی بریک لگ گئے۔ پہلی بات تو یہ، آئندہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر ہم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ یہ گھر تمہارے لیے لیا گیا تھا، سو اس گھر میں تم ہی رہو گی۔ ہمارے گھر والے اپنی جدی پشتی حویلی میں جا چکے ہیں۔ کیا اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہوں گی؟ تنہائی کے احساس سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی چیز کے اثر میں آئی ہے۔ تم تو کہہ کر گئی تھی کہ تم آئندہ یہاں نہیں آؤ گی۔ وہ لطف لے رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے قید تنہائی سناؤ گے تو ہرگز نہ آتی۔ وہ تیزی سے بولی۔ ہاں، کیا تمہیں ہم نظر نہیں آتے؟ ہم سردار خرم بن ریاض، ایک مرتبہ کسی کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے تو آسانی سے نہیں ہٹتی۔ اسے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے یومنا کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ ہم سے اڑی کرتی ہو تو ہمیں اور مزہ آتا ہے۔ ہمیشہ اس گھوڑی پہ سواری کی ہے جو پیٹھ پہ بٹھانا نہیں چاہتی۔ تمہیں پکڑ کر پتہ لگتا ہے دم ہے تم میں، پر ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ انسان اور جانوروں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اس کے تنگ ہوتے دائرے میں چیخ پڑی۔ فلسفہ زہر لگتا ہے ہمیں، مت کیا کرو ہم سے ایسی باتیں، اور مجھے یہ درندگی زہر لگتی ہے۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہے، وہ سکون سے بولا اور اسے صوفے کی طرف دھکیل دیا۔ یومنا کاغذ کی طرح صوفے کی پشت سے چپک گئی۔ چلو اٹھو، کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ، ہمارے لیے بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ جانے کیا اعلیٰ بلا رکھ دیا تھا مہمان نوازی کے لیے، ہم سے تو ایک لقمہ نہیں کھایا گیا۔ ایسی چیزیں کھاتی تھیں تبھی تو تنکے کی طرح ہو، ہمارے ساتھ رہو گی تو کھلا پلا کر شیرنی بنا دیں گے۔ خیال رکھنا کہیں یہ شیرنی سب سے پہلے تمہارا ہی صفایا نہ کر جائے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خرم ہنسنے لگا۔ وہ ٹی وی پہ پنجابی گانوں پہ رقص دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ ہمونک شکل لیے کچن سے برآمد ہوئی۔ یہاں تو گیس بھی نہیں ہے، کھانا پکانا کیسے ہوگا؟ لکڑیوں پہ، لکڑیاں اور مٹی کا تیل وہیں رکھا ہے۔ واٹ نون سینس! وہ چلائی۔ میں نے کبھی ایسی خرافات پہ کچھ نہیں پکایا۔ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، درخواست دے رکھی ہے، آ جائے گی گیس بھی۔ اب سب نے تیرے باپ سے بیٹی تو نہیں لینا تھی جو پلک جھپکنے میں ہمارا حکم مان لیتے۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ مائی گاڈ! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کھانا نہ ملنے پر ہم تمہیں ہی کھانے بیٹھ جائیں۔ اس نے آخری الفاظ کچھ گمبھیر لہجے میں کہے تو یومنا پھرتی سے کھڑی ہو گئی اور فوراً کچن کی طرف لپکی، کہیں سچ مچ وہ اپنے خیالات کو عملی جامہ نہ پہنانے لگ جائے۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ آگ سلگانے میں کامیاب ہوئی۔ پھر گوشت کو گلایا، بھونا، چپاتیاں ڈالی، کئی بار ہاتھ جلا، آنکھیں دھوئیں سے الگ جلن کر رہی تھیں۔ 11 بجے وہ کھانا بنا کر جب ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ مزے سے پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے پنکھا چلا دیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کھانا پکانا زندگی میں کبھی اتنا مشکل نہیں لگا تھا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اگر اسے یہاں رہنا پڑ گیا تو وہ کیسے رہے گی؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ مزے سے سو رہا تھا۔ اس نے ایک نوالا چکھا۔ سالن میں سے دھوئیں کی زبردست دھانس آ رہی تھی۔ ابکائی لے کر اس نے چپ چاپ واپس رکھ دیا۔ صبح وہ باتھ روم میں تھی اور فرصت سے غسل لے رہی تھی، تبھی کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اسے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آئی۔ 2 گھنٹے سے باتھ روم قبضے میں کیا ہوا ہے، کیا کوئی دوسرا نہیں رہتا یہاں؟ وہ حسب معمول برسا۔ واٹ نون سینس! اتنے بڑے بنگلے میں کیا ایک یہی باتھ روم ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ نیچے کے سارے غسل خانوں میں مینڈک ٹرا رہے ہیں۔ یمنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ طبیعت کی نفاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم دیہاتی ضرور ہیں لیکن مزاج ہمارے پرکھوں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ یمنا کندھے اچکا کر نیچے اتر آئی۔ وہ باہر لان کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی وہ فریش ہو کر آ گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ تم نے ناشتہ بنا لیا ہوگا۔ وہ بہت جلدی میں نظر آ رہا تھا۔
مگر تمہاری کاہلی تو ہم پہ رات ہی آشکار ہو گئی تھی۔ ناشتہ کیسے بناؤں؟ وہ جل کر بولی۔ اس جنگل ویرانے میں یہ بھوت بنگلہ تو لیا لے تو لیا، مگر اس میں رہے گا کون؟ کس چیز کی سہولت ہے یہاں؟ گیس یہاں نہیں ہے، ٹیلی فون یہاں نہیں ہے، زندگی کی اور ضروریات آس پڑوس میں یہاں کوئی نہیں ہے۔ پورے شہر میں تمہیں یہی ویرانہ ملا تھا؟ 30 لاکھ میں یہ گھر خریدا تھا، سمجھی؟ زندگی کی ضروریات رہنے کے ساتھ آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہیں، وہ غرا کر بولا۔ یہاں کے سب لوگ ایندھن ہی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سرکاری ملازم بھی ہیں۔ کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، زندگی میں ایک بات مان لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری فرمائشیں ہی پوری کرتا رہوں گا۔ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں؟ اتنی ذلت پہ وہ اندر تک جھلس گئی۔ سرخاب کے پر مجھ میں نہیں، تم میں لگے تھے، تو پھر کیوں مجھ سے شادی کی؟ کر لیتے کسی اور سے، وہ رو دینے کو تھی۔ ایک بات ہم ایک بار کرتے ہیں، بار بار نہیں۔ بتا دیا تھا تمہیں پہلی بار کیوں نہیں سمجھی؟ ہم گاؤں جا رہے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں ہمیں، سارا دن تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتے۔ فریج میں دوپہر کے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے، فروٹ بھی ہوگا، ناشتہ کر لینا، ہمیں ماں کے ساتھ کھانے کی عادت ہے، رفتہ رفتہ ختم ہوگی، اللہ نگہبان۔ اور ہاں، دروازہ ہم باہر سے بند کر کے جائیں گے، ہمیں تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اف، اس کے لفظوں پہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ قیامت جیسا دن جو کٹ کر ہی نہیں دیتا تھا۔ آدھا دن روئی، آدھا دن کام کاج کیا، گھر کا جائزہ لیا، پھر جب شام پھیلنے لگی، مینڈک ٹرانے لگے تو اس خالی گھر میں وحشت ہونے لگی۔ اسے خالی گھر سے خوف آنے لگا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اس کے ساتھ گاؤں ہی چلی جاتی۔ سارے دن میں اب اسے یہ خیال آیا تھا، وہ بولائی بولائی پھرتی رہی۔ شام کے بعد رات پھیل گئی، گہرا سناٹا اور سرسراتی ہوائیں۔ آس پاس کی کوٹھیوں کی بھی لائٹیں جل گئی تھیں، مگر یہ ننھی ننھی بتیاں صرف گھروں کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیسی بے سکونی تھی کہ ٹی وی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، کبھی گھڑی پہ نظر جاتی اور کبھی اسکرین۔ 9، 10، 11 اور پھر 12، اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ اکیلے گھر میں سونے کا تصور کتنا محال تھا۔ بھلے سے وہ نہ آئے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن میرا کیا قصور ہے جو میں یوں مجرموں کی طرح بیٹھی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات پورے 1 بجے وہ گھر میں آیا تو اس کا دل چاہ رہا تھا اس پہ الٹ پڑے، سارے دن کی اذیت اور پھر رات کا انتظار۔ آخر کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ اس کا لہجہ بھرا رہا تھا۔ خرم نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ گاؤں سے شہر آنے میں وقت تو لگتا ہی ہے، صبح شام 3 3 گھنٹے کا سفر، آخر ہم بھی انسان ہیں۔ تو کس نے کہا تھا تمہیں جانے کے لیے؟ وہ پھٹ پڑی، اب اس کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ تم نے روکا بھی تو نہیں تھا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ کیا تمہیں خود نہیں پتا تھا؟ سارا دن بھوکی پیاسی بیٹھی رہی ہوں، اس سے تو بہتر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ کیوں بیاہ کر لائے تھے مجھے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گھر والے شہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم گاؤں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، بتاؤ ہم کیا کریں؟ جبکہ ہمارا کام بھی گاؤں میں ہی ہے، ہمارا فارم، ہماری زمینیں۔ ہم تو شہر یا بینک کے کاموں کے لیے آتے تھے، یا خریداری کے لیے، اور اب تمہارے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یمنا کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اس کے کتنے قریب ہے، مکمل اس کے اختیار میں۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے ہٹ گئی۔ وہ اب بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یمنا کے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن وہ سنبھل گئی، مگر یہ سنبھلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ خرم دوبارہ اس کے قریب آ گیا اور اس کے الجھے الجھے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولا، ہم پاس ہوتے ہیں تو ہم سے ڈرتی ہو، اکیلی ہوتی ہو تو خود سے ڈرتی ہو، کیوں لگتا ہے تمہیں اتنا ڈر؟ یومنا کا وجود اس کے قرب سے پگھل رہا تھا، لیکن اس کا ذہن سپردگی پر آمادہ نہیں تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے پورا دن اور آدھی رات کی اذیت دی ہے، میری کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، اور اب آ گیا اپنی ضرورت پوری کرنے۔ اسے کڑ کر سوچا، مت چھوؤ مجھے، نہیں آنا چاہتی میں تمہارے پاس۔ اس کی جھنجھلاہٹ و بیزاری بجا تھی، اس کا شکوہ بھی جائز تھا، لیکن خرم نے اس کے شکوے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے دبوچ لی اور اسی سختی سے بولا، نہیں ہوتا تو تڑپتی ہو، آ جاتا ہوں تو دھکے دیتی ہو، کیوں تمہاری ذات میں یہ دوگلا پن ہے؟ یومنا سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی۔ خوش فہمی ہے کہ تمہارے لیے تڑپتی ہوں، تو پھر کیوں نہیں سو گئی تھی ہمارے آنے سے پہلے؟ اس کے لہجے میں عجیب طرح کا اصرار تھا۔ یومنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کاش تمہارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی۔ دوسروں میں ہے یہ صلاحیت تو وہ ہمیں سمجھا دے، وہ کہتے ہوئے ہنس دیا، جس پہ یومنا جل کر رہ گئی تھی۔ ہمیں پتا تھا کام چور تو ہو ہی، سوائے زبان درازی کے جانتی ہی کیا ہو، اب تو پھوٹ گئی ہماری قسمت۔ لو کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا میں نے کھانا، لے جاؤ اسے۔
اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ گھر بنتے دنوں میں ہے لیکن بستے سالوں میں ہے۔ رفتہ رفتہ ہر سہولت حاصل ہو جائے گی، اس میں اتنا واویلا مچانے والی کون سی بات ہے؟ لیکن کیا اتنے برسوں تک میں اس گھر میں اکیلی ہی رہوں گی؟ وہ احتجاجاً چیخی۔ نہیں، 2-4 سالوں میں تو ہمارے 3-4 بچے ہو جائیں گے۔ واٹ نان سینس! وہ چلا اٹھی۔ خرم کو ہنسی آ گئی لیکن پھر وہ سنجیدگی سے بولا، ہم نے دیکھا ہے تم ہر چیز کی حقیقت کو پہلی بار قبول کرنے کے لیے یوں ہی چلاتی ہو، کیوں چاہتی ہو کہ ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہو، ہر کوئی تمہارے دماغ سے سوچے؟ تم سردار خرم بن ریاض، تم کبھی نہیں سمجھ سکتے مجھے۔ اوکے، خیر ہے، بغیر سمجھے بھی گزر جاتی ہے، لو کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا، وہ اسی ہٹ دھرمی پہ قائم تھی۔ سردار خرم کو کھلانا بھی آتا ہے اور کھانا بھی، کہتے ہوئے اس نے بغیر مڑے یمنا کو کلائی سے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا تھا۔ صبح وہ کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر پہ پڑی۔ یہ وہی تصویر تھی جس کا چھوٹا سائز اس کے پاس آیا تھا۔ ہنستا مسکراتا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ تصویر میں سے جھانک رہا تھا۔ کتنی جاندار تصویر تھی، جیسے تصور نہیں حقیقی چہرہ ہو۔ اس کی تصویر دیکھو، کتنا خوبصورت ہے، کیا یہی کافی نہیں کہ وہ تمہارا اور صرف تمہارا ہونے والا ہے؟ اتنا شاندار شخص کسی بھی لڑکی کا فخر ہو سکتا تھا، باقی اپنے لیے خود بنا لینا۔ آئمہ کی آواز کہیں آس پاس گونجی تو اس نے اس تصویر کو واپس رکھ دیا۔ چہرے سکھ یا دکھ کی ضمانت نہیں ہوتے۔ تصویر رکھ کر بوجھل ذہن سے وہ بالکنی کی طرف مڑ گئی۔ کیا ہے زندگی؟ کچھ بھی نہیں، یوں سمجھ لوں کہ ایک عیاش مرد رات رنگین کرنے آتا اور صبح اس سونے کے پنجرے میں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا زندگی کس جرم کی سزا بن گئی ہے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ چونک گئی۔ سامنے بنگلے کے پورچ سے گاڑی نکل رہی تھی۔ گاڑی نکالنے والی ایک لڑکی تھی، خوبصورت اور نو عمر۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑی تیزی سے ایک مرد اندر سے آیا۔ ارم، ارم، ارم! گاڑی رک گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اندر نہ جانے کیا بحث ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں یکے بعد دیگرے گاڑی سے نکلے۔ دونوں کے چہرے مسکرا رہے تھے۔ نہ جانے مرد نے لڑکی سے کیا کہا تھا۔ وہ اس پر اچانک جھپٹی تھی اور وہ اسی پھرتی سے اندر بھاگا تھا۔ لڑکی اس کے تعاقب میں پیچھے بھاگ گئی تھی۔ گھر کی بالائی منزل کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے تو اس نے ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے دونوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہی چہرہ اوپر والی منزل میں دکھائی دیا۔ وہی لڑکی بالکنی کی گرل مٹھیوں سے تھامے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کتنی بے فکر، کتنی زندہ اور کتنی سریلی ہنسی تھی اس کی، بالکل اس کی طرح۔ کبھی وہ بھی اسی طرح ہنستی تھی۔ وہ دلچسپی سے لڑکی کو دیکھنے لگی۔ لڑکی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی تو اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی آنکھوں کا پانی صاف کیا۔ پھر سامنے اسے دیکھ کر وہ ہاتھ ہلانے لگی۔ یمنا پہلے تو نروس سی ہوئی، پھر شگفتگی سے مسکراتے ہوئے اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ اتنی دیر میں وہ شخص بھی آ گیا۔ یمنا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس کے سر اور منہ پہ آٹا لگا ہوا تھا۔ لڑکی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ مرد کی نگاہ یمنا پہ پڑی تو نروس سا ہو گیا۔ یہ میرے ماموں ہیں، لڑکی نے بے تکلفی سے تعارف کرایا۔ یمنا کو حیرت ہوئی۔ یہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں، ابھی کچھ دن قبل یہاں شادی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ماموں کو بتا رہی تھی، پھر یمنا کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آپ دلہن ہیں یا دلہن کے رشتہ دار؟ یمنا کو اپنے حلیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ 1 ہفتے کی دلہن، ناک کان ہاتھ سب خالی، سادہ سے کپڑے، گندا سا حلیہ۔ یمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے ہم لوگ بھی شادی میں گئے ہوئے تھے، کل رات ہی آئے ہیں، ورنہ میں دلہن دیکھنے ضرور آتی۔ ہم آپ کے بہت پرانے پڑوسی ہیں، آپ لوگ آئیے گا ہمارے گھر۔ یمنا نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی اور جان چھڑانے کی غرض سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شام کو وہ لان میں پانی دے رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ وہ چونک گئی۔ خرم کو آنے کے لیے ڈور بیل کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ بھائی دروازہ تو کھولیں، شاید وہی لڑکی تھی۔ یمنا ششو پنج میں پڑ گئی۔ کیا انہیں تالا نظر نہیں آ رہا ہوگا؟ اس نے بے خیالی میں دروازہ کھول دیا۔ دروازہ فوراً سے کھل گیا۔ لڑکی اندر آ گئی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ اندر آنے کے بعد اجازت مانگ رہی تھی۔ یمنا حیران تھی کہ دروازہ تو کھلا ہوا تھا، پھر خرم یوں کہہ کر جاتا تھا کہ وہ دروازہ لاک کر کے جاتا ہے۔ کیا آپ کو ہمارا آنا برا لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں، آئیے اندر آئیے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اور اسے اپنی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ آپ یہاں اکیلی ہیں؟ گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے میاں شام کو آتے ہیں، یمنا نے سادگی سے کہا۔ اچھا، آپ ہی دلہن، بڑے ظالم سسرالی ہیں آپ کے، نئی نویلی دلہن کو اکیلے گھر میں ایسے چھوڑتے ہیں؟ تبھی تو آپ اتنی اداس ہیں، کیسے دل لگتا ہوگا آپ کا؟ آپ کے تو ابھی سے جھگڑے شروع ہوئے ہوں گے۔ یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، ان سے جب تک لڑو نہیں نہیں نہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ یمنا نے شگفتگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، امی نے آپ لوگوں کے لیے رس ملائی بھیجی تھی، یہ ہم نے خود بنائی ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، یہی دینے آئی تھی۔ شکریہ، یمنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। मामू इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके आने से घर में कैसी रौनक सी हो गई थी। उसके जाने के बाद वही उदासी ठहर गई। और एक सोच भी कि खुर्रम जब ताला लगा कर नहीं जाता तो कहता क्यों है कि ताला लगा कर जा रहा हूँ? क्या उसे आज़माने के लिए? अगर उसने बता दिया कि उसने पड़ोस के लोगों से ताल्लुक़ रखना शुरू कर दिया है और खुर्रम को ये बात पसंद ना आई, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाक़ई ताला लगा कर जाना शुरू कर दे। उसने फ़ैसला किया कि वो ये बात उसे नहीं बताएगी। उसने रसमलाई खाकर डिब्बा धोकर रख दिया। आज खुर्रम के जाने के बाद वो बालकनी में आई तो वही लड़की लॉन में पानी दे रही थी। हाथ हिलाकर उससे सलाम किया। यमुना ने भी जवाबन हाथ हिलाया। आज छुट्टी का दिन है, आपकी कोई मसरूफियत ना हो तो हमारे यहाँ शाम को आइएगा। बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट मैच होगा। यमुना सोचने लगी, उसकी ज़िंदगी में किसी छुट्टी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है काम काज करने वाले लोग ही छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। आपने जवाब नहीं दिया। लड़की उसकी तरफ मुतवज्जे थी। यमुना चौंकी। क्रिकेट पसंद है आपको? फिर फौरन दूसरा सवाल हाजिर था। अच्छा, मैं शाम को आऊंगी। उसने मुस्कुराकर दोनों बातों का जवाब दे दिया। लड़की मुतमईन हो गई। शाम को उसने हल्के से काम का जॉर्जेट का सूट पहना, नन्हे आवेज़े कानों में डाले, दो दो सोने की चूड़ियां कलाइयों में डाली, नेचुरल लिपस्टिक और आंखों में काजल डालकर उसने खुद को आईने में देखा। कैसा हो गया था उसका रूप, उदास उदास सरापा और मासूम सा हुस्न। आज वो खुद को बेहद हसीन लग रही थी। घने ब्राउन बाल जो कमर तक आए थे उसने खुले ही छोड़ दिए। घर से निकलते हुए उसने वक्त देखा, शाम के 4 बज रहे थे। उसने दिल में यही इरादा किया कि 2 घंटे तक आ जाएगी। लॉन में सभी उसे उसके मुंतजिर थे। सब ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आप अकेली आई हैं, आपके हस्बैंड नहीं आए? लड़की ने उसे लिपटते ही सवाल किया। यमुना को कुछ शर्मिंदगी सी हुई। दरअसल उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ सके। चलो खैर है, फिर किसी दिन आ जाएंगे, लड़की की माँ ने कहा। आओ बैठो। यमुना झिझकते हुए बैठ गई। बाकी मरहला लड़की ने ही तय किया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मेरा नाम इरम हसनैन है। ये मेरी वालदा हैं, कुदसिया हसनैन। ये मेरे वालिद हैं, हसनैन का खाकवानी। ये तीनों भाई मुझसे छोटे हैं, आमिर, अहमर और उमर। ये हमारे मामू हैं, साहबजादा ज़ुहैब इब्राहिम। ये दोनों लड़के अहमर के दोस्त हैं, आपकी तरह पड़ोसी और हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, अनस और हमजा। इनके पेरेंट्स भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब आप अपना तारुफ खुद कराएंगी। यमुना मुस्कुरा दी, फिर तवक्कुफ से बोली। 2 हफ्ते कबल मेरा नाम यमुना हमदानी था, अब मैं यमुना खुरम बिन रियाज हूँ। इससे ज़्यादा मेरा तारुफ कुछ नहीं। उसने एतमाद से बात खत्म की। हालांकि आपकी तारीफ में बहुत कुछ कहा जा सकता है। नई नवेली दुल्हन है, अकेली रहती हैं, सारे घर का काम काज करती हैं। हिम्मत ही नहीं, हौसला भी है। बाय द वे, खुर्रम बिन रियाज की पहली ही शादी है ना? अमूमन बीवियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। यमुना को लड़की की बेबाकी एकदम पजल कर गई। इरम, ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर हो जाती हो तुम। ये उनके पर्सनल अफेयर्स हैं, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे सवाल करने का। इरम की वालदा ने इरम को डांटा। वो सचमुच शर्मिंदा हो गई। कभी वो भी तो ऐसी थी। सॉरी करो इनसे। कोई बात नहीं, यमुना जल्दी से बोली। आई एम सॉरी। इरम मुंह बसूरते हुए बोली। एनीवे, मोहब्बतें इंसान को इतना ही बेबाक बनाती हैं। यमुना की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थीं। सबकी नज़रों से बचने के लिए उसने निगाहें हटाई तो नज़रों का तसादुम साहबजादा ज़ुहैब से हो गया, जो गहरी दिलचस्पी से उसी की तरफ देख रहा था और न जाने कब से देख रहा था। यमुना ने फौरन नज़रें नीची कर लीं। इसी असना में मुलाजमा लवाजमा से भरी ट्रॉली ले आई। चाय के साथ बहुत कुछ था। सबके इसरार पे उसने थोड़ा थोड़ा चखा। उसे सब कुछ खाने में बहुत मज़ा आया। चाय के बाद क्रिकेट शुरू हुई। यमुना उनकी वालदा के पास बैठी उनका मैच देखती रही और गाहे बगाहे उनसे बातचीत भी कर लेती। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। इन लोगों का खेल भी खत्म हो चुका था और शाम के साए अंधेरों में गुम होने लगे थे। वो सबसे इजाज़त लेते हुए उठ गई। फिर कब आएंगी? इरम ने चलते चलते बेचैनी से पूछा। आती रहना, तुम्हारा अपना ही घर है, अच्छा अच्छा है, दिल लगा रहेगा। इरम की वालदा नरमी से बोली तो वो मुस्कुरा दी। दिल का लगाना इतना भी ज़रूरी नहीं। उसने उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए कहा। उसकी बात पे इरम दिल खोलकर हंसी, फिर कहने लगी, आप बातें अच्छी कर लेती हैं, बशर्ते ये कि बातें करें तो। पहली बार ज़ुहैब ने उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। यमुना ने पलट कर देखा। वो वफूरे शौक से उसी की जानिब देख रहा था। यमुना कुछ पजल सी हो गई। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, उसने बेतकल्लुफ़ी से उसके कदमों से कदम मिलाते हुए कहा। नहीं, रहने दीजिए, सामने तो मेरा घर है। वो जल्दी से बोली। घबरा गईं, कहीं आपके हस्बैंड ना देख लें। उसका अंदाज शगुफ्ता और कुछ खोजदा हुआ था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यमुना जल्दी से संभल गई। अच्छा, खुदा हाफिज। उसके बाद उसने किसी को पलट कर नहीं देखा और तेजी से वहां से निकल गई। घर आने के बाद वो बहुत देर तक सबके बारे में सोचती रही। इंसानों से घर होते हैं, खाली दीवारों से नहीं। अपने घर का तस्वुर उसकी आंखों को नम कर गया।
उसे अपने माँ-बाप शिद्दत से याद आने लगे और फिर आँखों से आँसू टपाटप गिरने लगे। लाख वो कह आई थी कि वो इस घर में दोबारा नहीं आएगी, मगर इसका मतलब तो नहीं कि कोई उसे पलट कर पूछे ही नहीं। अब वो अम्मी-अब्बू कभी भी इतने सख्त मिज़ाज के नहीं थे, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया है? क्या मेरी वजह से, मेरे रवैये की वजह से वो खुद को टिटोलने लगी। वो चाहते हैं मैं इस जंगली शख्स के साथ मानूस हो जाऊँ और सब पे ज़ाहिर करूँ कि बहुत खुश हूँ। कतई नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे माँ-बाप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं। वो अपने वालिदैन से व बदज़न हो रही थी, लेकिन उनसे मिलने के लिए दिल तड़प भी रहा था। आँसुओं की झड़ी लग चुकी थी। किसकी याद में आँसू बहाए जा रहे हैं? अचानक वो इतने करीब आकर बोला कि वो डर गई। अब्बा आए हैं, हमारे और भी घरवाले साथ हैं, चलो उठो, उन्हें अंदर लाकर बिठाओ। यमुना ने आंसू साफ किए, जलती निगाहों से खुर्रम की तरफ देखा। तुम कितने बेहिस हो खुर्रम, तुम्हें ये एहसास नहीं कि मेरा वक्त कैसे गुजरता है। मुझे मेरे वालिदैन से जुदा करके तुम्हें क्या मिला? हमने कोई जुदाई नहीं डाली, जाने तुम क्या सलूक करके आई थी कि दोबारा कोई मिलने आया ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे उनके कंधे से बोझ उतर गया हो। खुर्रम के लहजे में तंज था, शोभना का जिगर तक छलनी हो गया। इससे कबल वो कोई जवाब देती, उसकी सास खुद ही अंदर आ गई। हम इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। अकेले रहने की आदत पड़ गई है इसे, अब इंसानों में आने को दिल नहीं करता। खुर्रम इस्तेज़ाइया बोला। जंगल में लाकर भी तो तुमने ही छोड़ा था, उसने दू बदू जवाब दिया। बहू की बेबाकी पर सलीमा हैरान रह गई, जबकि खुर्रम हंस पड़ा। सयाने ठीक कहते थे, बिना माँ की धी बेलगाम, बिना सास की बहू बेलगाम। सलीमा दिल ही दिल में सोच कर रह गई। सलाम अम्मा जी। उसने कुछ लिहाज करते हुए सलाम किया तो सलीमा ने खुश्क से अंदाज में जवाब दे दिया। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, खातिर मदारात का इंतज़ाम कर लेना। घर में कुछ नहीं है तवाज़ो के लिए, उसने फ़ौरन कहा और सास की तरफ मुतवज्जे हो गई। बैठिए अम्मा जी, आप खड़ी क्यों हैं? बहुत शुक्रिया। अभी आ जाएगा सब कुछ, खुर्रम कहते हुए निकला। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए कुछ भी तकल्लुफ़ करने की, वैसे भी शाम हो रही है, हमें जल्द ही जाना है। तुम बताओ, तुम्हारा दिल लग रहा है यहाँ? दिल का क्या है, ना भी लगे तो गुजर ही जाती है। सलीमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर उसके कमरे का जायजा लेते हुए नागवारी से बोली, इतनी किताबें ना पढ़ा करो, दिमाग पर असर हो जाता है। अकेली घर में रहती हो, डर नहीं लगता तुम्हें? सास का दूसरा सवाल आया था। योमना हंस पड़ी, डर भी आप ही के बेटे से लगता है। मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। रहने दो, वो तो ऐसे ही कह गया। तुम बताओ, तुमने कुछ खाया पिया था? खा ही लेती हूँ जो सामने आता है, और जो कभी देवर जी सामने आ जाते होंगे तो उसे जिठानी की तरफ नज़र की। वो हंस रही थी। मुझ पर तो बहुत एतराज़ करता था, मैं सफाई नहीं रखती, मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती। बीवी अकेली रहती है, घर में देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। आज उसने वाक़ई सफाई नहीं की थी। फर्नीचर पर गर्द चढ़ी हुई और चीज़ें कुछ बेतरतीब सी लग रही थीं। यमुना को कुछ शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन वो ढीठ बनकर कमरे से बाहर निकल गई। 2-3 घंटे में वो लोग चले गए। उन्हें रुखसत करके खुर्रम अंदर आया तो उसका मिज़ाज बहुत बरहम हो रहा था। यही कुछ सीख कर आई थी तुम अपने माँ-बाप से, घर आए मेहमानों की इज़्ज़त इस तरह की जाती है। अव्वल तो वो मेहमान नहीं थे, इस घर के मालिक थे, और फिर मैंने क्या नहीं किया, क्या उन्हें सर पर बिठा लेती? सिर्फ़ तुमसे मिलने आए थे वो लोग, तुम्हें एहसास है? वो गुर्राया, यमुना का दिल भर आया। और जो मैं अपने लोगों से इतनी दूर हो गई हूँ, अगर उन्हें तुम्हारी परवाह है तो आ जाएँ मिलने, वो लापरवाही से बोला। यहाँ तो फ़ोन भी नहीं है जो बात ही कर लूँ। तो क्या तुम्हें अब फ़ोन भी लगवा कर देना पड़ेगा? पहले तो बहुत कुछ लगवा दिया तुमने मेरे लिए, वो कह देना चाहती थी, लेकिन खामोश हो गई और फिर धीरे से बोली, मुझे कल घर ले चलोगे मिलवाने के लिए? मैं कोई तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, वो निरूठेपन से बोला। वो एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ आंसू में डूब गई। रोना-धोना औरतों का पुराना हरबा है, लेकिन सरदार खुर्रम इन बातों में नहीं आता। इतनी मज़लूम नहीं हो जितना बनकर दिखाती हो। क्यों रहती हो हमसे इतनी बेज़ार शाही ज़िंदगी गुज़ार रही हो तुम? ना किसी सास नंद की रोक-टोक है, ना घर के काम-काज का बोझ। आज़ादी से ऐश कर रही हो, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। और क्या चाहती हो? तुम नहीं समझ सकते सरदार खुर्रम, तुम समझ ही नहीं सकते कि मैं क्या चाहती हूँ। सरदार खुर्रम बोल रहा था और उसकी आँखें अश्कों से लबरेज़ हो रही थीं। सुबह उसके जाने के बाद वो इरम के घर चली गई। घर में सिर्फ इरम की अम्मी और ज़ुहैब था। वो उसे इस वक्त अपने घर में देखकर हैरान हुई। मैं ज़रा फ़ोन करने आई थी। उसने आने की वजह बयान की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ज़ुहैब फ़ोन पे बात कर रहा है, तुम बैठो। वो उससे बातें करने लगी। ये आपके भाई आपके साथ रहते हैं? उसे ज़ुहैब का हम्मा वक्त उनके घर में रहना अजीब सा लगा, सो पूछ बैठी। दरअसल मैं आजकल एक स्कूल की तामीर में मसरूफ़ हूँ, इसलिए गाहे-बगाहे इधर नज़र आ जाता हूँ। ज़ुहैब कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और फिर आकर सामने ही विराजमान हो गया। स्कूल का काम आखिरी मराहिल में है, जल्द ही इफ्तिताह होगा और हर तरफ हमारे ही स्कूल के चर्चे होंगे। क्यों अब्बाजान?
इंशाल्लाह, इरम की अम्मी हँस दीं। अगर आपको टीचिंग का शौक है या आप घर में बैठ फ़ारिग हैं तो हमारा अदारा हाज़िर है। तालीम याफ़्ता अफ़राद की मायूसी का ख़ात्मा, ताबिंदा पब्लिक स्कूल। इरम की अम्मी के साथ यमुना को भी हँसी आ गई। आप हँसती बहुत कम हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? वो यमुना की आँखों में आँखें डालते हुए बोला। वो नर्वस तो हुई, फिर पुरएतमाद लहज़े में बोली, हँसने वाली बात पे ही हँसना चाहिए, हम वक़्त हँसना भी बेवकूफ़ी है। वंडरफुल। इरम ने आपके बारे में ठीक कहा था, आप बातें अच्छी करती हैं, बशर्ते ये कि करें तो। यमुना एक बार फिर हँस पड़ी। कभी इरम ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा? बहुत कुछ कहती है, इतना कुछ कि अगर लिखा जाए तो एक दास्तान बन सकती है। मौरिख़ तारीख़ लिख सकते हैं और शायर। हमारी शख्सियत में तो इतने रंग हैं। उसने फ़र्ज़ी कॉलर झाड़े। यमुना महज़ूज़ हो रही थी। अचानक ही उसकी तबीयत की सारी क्लिफ़्ट धुल गई थी। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनवा कर लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं तो फ़ोन करने आई थी। तो आपके कौन से 2-4 बच्चे रो रहे हैं घर में, आप चली जाइएगा 1 या 2 घंटे बाद। वही घर होगा और वही खाली दीवारें। यमुना एकदम चुप सी हो गई। चलो अच्छा, तुम फ़ोन कर लो और देखो ज़ोहेब की बात का बुरा ना मानना, बस यूँ ही कह देता है। इरम की आदत बिल्कुल अपने मामू पे गई है, दोनों ही ऐसे हैं। वो उसे अपनी हमराही में फ़ोन के पास ले आई। फ़ोन की बेल जा रही थी, फिर फ़ोन सायरा ने ही उठाया था। यमुना का दिल भर आया। माँ से बात करके उसे सुकून का एहसास हुआ था। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उसके अब्बू के साथ 1-2 रोज़ में उसकी तरफ ज़रूर आएँगी। यमुना की तबीयत एकदम पुरसकून हो गई। वो ड्राइंग रूम में वापस आई तो उसके चेहरे पे तमानियत का एहसास था। लगता है बहुत दिनों के बाद आपने अपने वालिदैन से बात की है। वाक़ई, वो खुशी की लहर में बोल गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ तो वो अचंभे से बोली, आपने कैसे जाना? आपके चेहरे से। यमुना कुछ उलझ सी गई। इतने में इरम की वालदा शरबत ले आईं। ज़ुहैब की कंपनी में बोर कोई भी नहीं होता। इसके आने से मेरा बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। सोचती हूँ जब ये मसरूफ़ हो जाएगा तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। ज़ाहिर है एक हेल्पर की कमी जो हो जाएगी। आज मैं आपा के साथ सब्ज़ी कटवा रहा था, तो कह रही थीं कि उन्होंने मुझे सब काम सिखा दिए हैं। अब मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी इनकी तरह दिक्कत नहीं उठाएँगी। मैं उनकी उसकी मदद करूँ या अ करवा दिया करूँगा। लीजिए शरबत लीजिए, उसने यमुना के सामने गिलास रखते हुए कहा। तो यमुना ने गिलास थाम लिया। लाशऊरी तौर पर उसकी दिलचस्पी का मरकज़ उस वक़्त ज़ुहैब की बातचीत थी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने छोटा-सा सिप लेते हुए पूछा। आप जैसी कोई लड़की नहीं मिली। वैसे आपा कुदरत की कितनी बड़ी मसलिहत है। अगर मिसेज़ बनने से पहले हमें नज़र आ जाती तो हमारा भी मसला हल हो जाता। उसकी इतनी बेबाकी पे यमुना के हलक में फंदा लग गया। ज़ुहैब, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें भी ऐसी लड़की मिले, ऐसी बातें नहीं करते। उनका अंदाज़ सरज़निश करने का था। मैं तो ऐसे ही कह रहा था आपा। कभी-कभी आप मुझे इरम समझ लेती हैं। चलो उठो यहाँ से, कुत्सिया ने उसे उठाना चाहा। लगता है आपकी हंडिया जल रही है, मैं जाकर देखता हूँ। वो उठकर चला गया। लगता है ज़ुहैब आपसे बहुत प्यार करते हैं। यमुना दोनों बहन-भाइयों की मोहब्बत से मुतासिर होकर बोली। इसके पैदाइश पे अम्मी का इंतकाल हो गया था। मैंने ही पाला था इसे। ये हम चारों बहन-भाइयों में सबसे छोटा है। मेरी और फ़ौज़िया की शादी के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। हमारे बड़े भैया सऊदी अरब में रहते हैं। फिर हम 2 बहनें हैं, फिर ज़ुबैर और ज़ुहैब। हम पाँचों बहन-भाइयों में उम्रों के फ़र्क के बावजूद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब्बू की अदम तवज्जो और दिलचस्पी भी हमारे ताल्लुकात में खला पैदा नहीं कर सकी। हम पाँचों एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ हैं, माँ-बाप, दोस्त और रहबर। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम कितने बहन-भाई हो? इत्तेफ़ाक से हम भी 5 ही बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है। अम्मी-अब्बू ने हमारी परवरिश बेटों से बढ़कर की है। हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर आपके वालिदैन आपको इतना चाहते थे, तो उन्होंने आपकी शादी ऐसी जगह क्यों की, जो लोग बिल्कुल भी आपके म्यार के नहीं लगते? ज़ुहैब ने अचानक वापस आकर मुदाखलत की, तो यमुना चुप हो गई। ये शिकवा तो मुझे भी अपने वालिदैन से सारी उम्र रहेगा। ये तो किस्मत की बात होती है। वालिदैन बेटियों को अच्छा जहेज़ दे सकते हैं, लेकिन अच्छा नसीब नहीं। और तुम्हें क्या मालूम कि वो लोग यमुना के म्यार के हैं या नहीं? ज़ाहिर है इनके रिश्तेदार ही होंगे। क्यों यमुना? कुदसिया बहुत समझदार और जहाँदीदा औरत थीं, सो उन्होंने फ़ौरी तौर पे बात सँभाल ली, ये सोच कर कि कहीं यमुना के दिल को ठेस ना पहुँचे। लेकिन ठेस तो तब पहुँचती जब यही ख़्याल यमुना को बार-बार खुद ना सताता। उसे अपने नसीब से ही नहीं, माँ-बाप से भी शिकवा था। देखो हुरम पुत्र, तेरी जिद मानी थी। तूने कहा था शादी करूंगा तो आफताब मामू की बेटी यमुना से, वरना किसी से नहीं। हमने तेरी जिद पूरी कर दी, लेकिन हमें पता था कि आफताब ने अपनी बेटियों को बहुत सर चढ़ा रखा है। उनकी बेटा नहीं था, ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन औलाद माँ बाप की मजबूरियों से ही फायदा उठाती है। ऐसी लड़कियां जो सर चढ़ी हों, मुश्किल से ही दबती और ढलती हैं। तेरे रब की बात, त, तब तेरे तेरे रिश्ते की बात तब मानी उन्होंने, जब
शहर में रिहाइश का मुतालबा पूरा हो गया। मैं और तेरा बाबा उसी वक्त ठिठक गए थे, लेकिन तेरी जिद थी, पर तेरे भाई ने कह दिया था। उनका पहला मुतालबा पूरा किया है, सारी उम्र मुतालबे पूरे करते गुजर जाएगी। और वही हो रहा है। कल हमें तेरे घर जाकर बहुत शर्मिंदगी हुई। इंसान खाने पीने का भूखा नहीं होता, इखलाक होना चाहिए। वो तो तेरे से ऐसे बढ़ चढ़ कर बोल रही थी जैसे तू उसका नहीं, वो तेरा खसम हो। देखा है तूने अपने भाई को कैसे दबा कर रखता है अपनी घरवाली को। बहुत चलती है उसकी भी जुबान, पर उधेड़ कर रख देता है उसे। तेरा तो सारा रोब ही खत्म हो गया है। माँ बहनों पे तो तू बहुत गुर्राता था, भावच पे भी तेरी तनकीद खत्म नहीं होती थी। अब तुझे क्या हो गया? बुरा मत मानना पुत्र। यमुना तेरे जोड़ की थी ही नहीं। दौलत और तालीम के घुमंड ने उसे कहीं का नहीं रखा। पढ़ी लिखी लड़कियों में यही खराबी होती है कि वो अपनी अकल के आगे किसी को घास नहीं डालती। और तू तो कहता था चंद रोज में उसे गाँव ले आएगा या फिर हम सब शहर आ जाएंगे। मगर उसके रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वो हमें वहां कबूल करेगी। और गांव में आना तो उसका नामुमकिन ही लगता है। गाँव तो जब आएगी जब उसे वहां कोई तकलीफ होगी, जब आसाइशों में रह रही होगी, तो क्यों आने लगी। अब खुर्रम का बड़ा भाई मुकर्रम बोल रहा था और खुर्रम सर झुकाकर बैठा था। आसाइशें और तकलीफ। खुर्रम के लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट थी। अगर उस घर में सहूलतें और सुकून है तो हर घर पूरा आसाइश है, जहाँ पीने का पानी भी ढंग का नहीं। उसने सोचा था, कौन सी सहूलत है जो हम उसे नहीं दे रहे? कैसी औरत है वो और क्या चाहती है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या सोच रहा है पुत्र? कुछ नहीं अम्मा। बहुत कमजोर हो गया है तू। रोजाना तुझे सुबह शाम सफर करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बीमार पड़ जाए। तेरे बाबा को तेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी और ना ही अब है। सकीना की बेटी का रिश्ता अभी तेरा मुंतजिर है। तू चाहे तो उसकी बेटी गुलाब खानम अब भी तेरी बीवी बन सकती है। तेरी ख्वाहिश थी सो हमने पूरी कर दी, उनकी जिद भी पूरी कर दी। अब उसे शहर में ही पड़ा रहने दे। तू अपनी अच्छी जिंदगी गुजार, खुश रहना सीख। उसे ना तेरी कदर है और ना ही आएगी। माँ के आखिरी अल्फाज उसे कुछ सोचने पे मजबूर कर रहे थे। आज यमुना बहुत खुश थी, हालांकि उसकी पिछली रात निहायत तकलीफ के आलम में गुजरी थी। इसलिए कि खुर्रम घर नहीं आया था, लेकिन जैसे ही दिन का उजाला फैला फैला था, उसका खौफ ज़ाइल हो गया था। उसे खुर्रम की ज़रूरत नहीं थी। उसे रात के अंधेरों से डर लगता था, तन्हाई से खौफ आता था। नाश्ते के बाद वो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी कि अपने माँ बाप को आता देखकर खुश हो गई और पाइप छोड़कर वो माँ से चिमट गई। सायरा ने खुद को संभाले रखा, लेकिन यमुना के आंसू तवातुर से गिरते रहे। अभी तक हमारी बेटी माहौल को कबूल नहीं कर पाई। आफताब हमदानी ने मुस्कुराते हुए बेटी के सर पर हाथ रखा तो वो माँ से हटकर बाप से लग गई। कोई अपनी बेटियों को ऐसे भूल जाता है जैसे आप लोग मुझे भूल गए हैं। उसकी बचकाना सी बात पे आफताब और सायरा दोनों ही हंस दिए। तुम हमारे दिल से दूर नहीं हो बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस नए माहौल में एडजस्ट हो जाओ। हम तुम्हारी जिंदगी में बार बार मुदाखलत इसलिए नहीं करते कि तुम्हें बार बार वही घर याद ना आता रहे जहाँ तुम पली बड़ी हो। हम तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहते हैं बेटा, इतना मजबूत कि तुम्हें किसी भी तकलीफ में हमारी मसीहाई की जरूरत ना पड़े। खुरम और तुम हम बाहम अपने मामलात को सुलझाओ। सायरा आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, लेकिन योमना फट पड़ी। अगर आपको मेरे लिए ऐसे ही घर का इंतखाब करना था तो मुझे इसी माहौल की ट्रेनिंग दी होती। मेरे लिए इन चंद दिनों में तो क्या, उम्र भर यहाँ एडजस्ट करना नामुमकिन है। ऐसे शख्स के साथ कैसे गुजारा हो सकता है जिसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों का पता हो और बीवी की नहीं। मैं जानती हूँ मैं इस खाली घर में दिन कैसे काटती हूँ। सारा दिन खाली दीवारों से सर फोड़ती रहती हूँ। वो रात को आता है और सुबह चला जाता है। और आज रात तो वो घर भी नहीं आया। वो रो रही थी। सायरा ने आफ़ताब की तरफ देखा और आफ़ताब ने सायरा की तरफ। दोनों के चेहरों पे तफक्कुर की परछाइयाँ उमड़ आई थीं और आंखें सवालिया अंदाज में बेटी को देख रही थीं। मान खुरम घर में दाखिल हुआ तो यमुना के वालिदैन को देखकर ठिठक गया। फिर आगे बढ़कर दोनों को सलाम किया। आफ़ताब और सायरा ने भी दामाद का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। खुरम की निगाह यमुना पे पड़ी तो उसे जानने में देर न लगी कि उसके आने से कबल वो रोती रही है। अगर यही आंसू तुम हमारे दामन में डाल दो तो तुम्हारा शिकवा और हमारी प्यास दोनों ही ज़ाइल हो जाएं। खुर्रम के चेहरे पे थकन नुमाया थी। आफताब ने बगौर खुर्रम की तरफ देखा। इस वक्त तुम गांव से आ रहे हो या कहीं और से? आफताब का अंदाज सादा और अपनायत लिए हुए था। खुर्रम की कैफियत ने उन्हें डबल माइंडेड कर दिया था। जी हम गांव से ही आ रहे हैं। दरअसल रात को अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें वहीं रुकना पड़ा। कितना तरार है ये शख्स, कितना मासूम बन गया जैसे उससे बढ़कर कोई मजलूम है ही नहीं। योमना दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। क्या हुआ सलीमा को? आफताब और सायरा बैक वक्त पुरतशवीश अंदाज में गोया हुए तो खुरम के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। कोई एक मर्ज हो तो बताया भी जाए। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है।
تو بیٹا تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ انہیں شہر لے آؤ، یہاں اچھا علاج ہو جائے گا، اور پھر اب تو تمہاری رہائش بھی ہو گئی ہے، کیا تمہیں دو جگہ رہائش میں مسئلہ نہیں ہو رہا ہے؟ آفتاب نے بہت نرم انداز میں پوچھا۔ خرم نے یمنا کی طرف دیکھا۔ شاید آپ کی بیٹی نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئیں۔ خرم کے لہجے میں شکایت تھی۔ دونوں سٹ پٹا گئے جبکہ یمنا کو زبردست کرنٹ لگا۔ مجھے کیا پڑی ہے جو میں یہاں کسی کو یہاں آنے سے روکوں گی؟ ان کا گھر ہے، بھلے سے آئیں، رہیں، کچھ بھی کریں۔ پھر وہ طنزیہ ہنس پڑی۔ مگر اس بھوت بنگلے میں آئے گا کون، جو بظاہر تو محل ہے لیکن پینے کے پانی تک کی بھی یہاں سہولت میسر نہیں؟ خرم کے وجود میں آگ لگ گئی لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ جہاں تک ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، اب ہم خود کو بیچ کر تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، رفتہ رفتہ سب کچھ ہو جائے گا، سائرہ رسان سے بولی تو پھر یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گھر تنکا تنکا کر کے برسوں میں بنتے اور بستے ہیں، تمہارے دل جوڑے ہوں گے تو گھر بنتے دیر نہیں لگے گی۔ تم ایسا کرنا، کل خرم کے ساتھ جا کر اس کی اماں کی عیادت کر آنا، آتی جاتی رہو گی تو تمہیں زیادہ اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں کیوں جاؤں گی؟ جب مجھے اس شخص سے ہی دلچسپی نہیں تو اس کے گھر والوں سے کیوں کر ہوگی؟ کیا سوچنے لگی ہو؟ سائرہ نے بیٹی کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں امی، آپ بتائیے کیا خاطر مدارات کروں؟ اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ اور میرا دھیان بس باتوں میں ہی الجھا رہا۔ یومنا حقیقتاً شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم چلتے ہیں پھر آئیں گے، خرم ساری رات کا جاگا ہوا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوگی۔ نہیں مامو جان، اب ہم ایسے بھی بد اخلاق نہیں کہ گھر آئے بزرگوں کی خدمت نہ کر سکیں۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں تو ہمیں خدمت کا شرف بخشیے، ہم بہت اچھے مہمان نواز ہیں۔ لہجے میں پس پردہ یمنا کے لیے واضح طنز تھا، صرف جسے یمنا ہی سمجھ سکی۔ ارے نہیں بیٹا، کیسی بات کر رہی ہو، ہمارا اپنا ہی گھر ہے، تم سے مل لیا اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں آ کر تم سے مل کر واقعی ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ یمنا کے ساتھ ہماری طرف بھی آتے جاتے رہا کرو، ورنہ تم لوگ تو بالکل ہی سب سے کٹ کر رہ گئے ہو، اکیلے رہ رہے ہو نا، اس لیے بھی جھگڑے ہوتے ہوں گے، دونوں کو ہمہ وقت ایک دوسرے سے شکایات ہی رہتی ہوں گی۔ ہمدانی صاحب نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے ہوئے خرم کا کاندھا تھپتھپایا تو وہ سرد لہجے میں بولا، ہم نے اس پہ کسی سے ملنے پہ پابندی نہیں لگائی، یہ اس کی مرضی پہ ہے۔ جب یہ ہمسائے میں تعلق بنا سکتی ہے تو پھر اپنوں سے کیوں کٹی رہتی ہے؟ اس کے اس جملے نے یمنا کو سر سے پاؤں تک سن کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہمسائیوں سے بھی تعلق ہونا چاہیے لیکن انسان اپنوں سے تو کٹ کر ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ سائرہ نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا بیٹا؟ جی امی، یمنا تھوڑا سا مسکرائی۔ یہ جبری مسکراہٹ خرم نے صاف محسوس کر لی تھی۔ اچھا بیٹا، ہم چلتے ہیں۔ سائرہ اور آفتاب بیٹی اور داماد سے مل کر گھر سے باہر نکل گئے۔ خرم اپنے کمرے میں چلا گیا اور یمنا بہت دیر تک لان میں ہی بیٹھی رہی۔ بظاہر کتنا لاپرواہ لگتا ہے لیکن کنسوئیاں لینے کی کتنی عادت ہے۔ وہ بیٹھی کلس رہی تھی، بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر کچن میں چلی گئی اور دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی کہ آج خرم گھر میں تھا اور پنجابی گانے نہیں چل رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے نماز ظہر ادا کی۔ اس کا خیال تھا اب تک اسے بھوک لگ چکی ہوگی لیکن اس سے کھانا نہیں مانگا۔ تو ازراہ تجسس یمنا کو اس کے کمرے میں جھانکنا پڑا۔ وہ واقعی بے سود سو رہا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ باہر نکل آئی اور کچن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کے ذہن میں خرم کی بات گونج رہی تھی، اگر میں چوری چھپے مل لی تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ اچھی فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرم کو بتایا کس نے؟ اسی ادھیڑ بن میں شام ہو گئی، تب اسے خود اندر آنا پڑا۔ وہ جاگ چکا تھا مگر بستر پہ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ہونٹ پیاس کی شدت سے خشک۔ یمنا اس کے قریب چلی آئی، کچھ متجسس کچھ متفکر، مگر پھر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ واقعی آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ خرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے گداز ہاتھ کا لمس اس کی روح تک سیراب کر رہا تھا۔ رات گاؤں میں ہی تھے یا کہیں اور تھے جو یہ حالت ہو رہی ہے؟ اچانک خرم کی روح رہو لہان ہو گئی اور اس نے سختی سے اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹا دیا۔ جھوٹ بولنے کی عادت گاؤں والوں میں نہیں ہوتی، یہ تو شہر والوں کی عادت ہے۔ اس کے طنز پہ یمنا تپ گئی۔ بیمار پڑے ہو پھر بھی لہجے سے پتھر برس رہے ہیں؟ قبر میں پاؤں نہیں لٹک رہے ہمارے، نہ کوئی ایسا مرض ہو گیا جو تمہارے محتاج ہو گئے ہیں۔ معمولی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کیا لینے آئی ہو ہم سے؟ وہ گھرا کر بولا۔ یمنا چٹک گئی۔ تم جیسے شخص سے کیا لینا میں نے، اور تم دے بھی کیا سکتے ہو سوائے اذیت اور محرومی کے؟ تمہارے جیسے شخص تو اپنا بخار بھی کسی کو نہ دے۔ غلطی ہو گئی جو تم سے ہمدردی کرنے آ گئی تھی۔ ہمدردی کی ہمیں ضرورت نہیں، تمہیں ہے۔ ہمارے آنے سے قبل اپنے ماں باپ سے کیا رونا رو رہی تھی؟ یمنا نے اس پر تیز سی نگاہ ڈالی، پھر تعصب سے بولی،
بالफर्ज मैंने तुम्हारे मजालिम की दास्तान अपने माँ बाप को सुनाई भी तो उन्होंने कौन सा तुम्हें फांसी का हुक्म सुना दिया या तुम्हें शहर बदर करने का हुक्म दे गए। तो ये बात तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो फिर क्यों तुम हमें अकड़ दिखाती हो। उसके लहजे में अजीब सा घमंड था। योमना ने तंजिया उसे देखा और कहने लगी, खुरम बिन रियाज, अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ बात बर्दाश्त करके तुम्हारे साथ गुजारा करूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। तो फिर चली जाओ यहाँ से, क्यों रह रही हो यहाँ। कब का जा चुकी होती, अगर वालिदैन को मुझसे हमदर्दी होती तब लेकिन उनके सर पर तो एक बोझ था, तभी उन्होंने मुझे यहाँ धकेला, वरना क्या मेरे लिए रिश्तों की कमी थी। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई, फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगी, चली जाऊंगी खुरम। खुरम बिन रियाज, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो चली जाऊंगी, मगर अपने वालिदैन के घर नहीं, किसी तीसरी जगह। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। वो कमरे से निकल गई। खुरम ने जाते हुए उसे देखा और फिर आंखें मूंद लीं। माजी के कुछ मनाजिर आंखों के सामने फिरने लगे। कच्चे पक्के सहन में नीम का दरख्त नीचे बान की चारपाई पे बैठा वो खाना खा रहा था। मुकरम के बच्चे नंग धड़ंग सहन में खेलते फिर रहे थे। किसी के तन पे सिर्फ कुर्ता था और किसी के निक्कर, हाथों और पैरों पे मट्टी, जूतियों से बेनियाज। खुरम ने कभी इन बच्चों को पूरे कपड़ों और दुरुस्त सुलिये में नहीं देखा था। हमा वक्त कूद फांद और उल्टी सीधी हरकतें इन बच्चों का महबूब मशगला थी। न जाने कैसी माँ है। खुरम के नजरियात भावच के बारे में कुछ भली नहीं थी। इन्हीं हरकतों की वजह से वो बच्चों से भी चिढ़ने लगा था। हर वक्त हड़बोंग और तूफान बदतमीजी मचाए रखने वाले उसने अब फिर अपनी तफरीह का सामान पैदा कर लिया था। मुअज्जिम ने आकर जैसे ही मुर्गियों का डरबा खोला, मुर्गियां आज़ादी का परवाना मिलते ही इधर उधर फिरने लगीं। खुरम के खाने पर और धूल मट्टी गिरने लगी। खुरम का पारा आसमान से बातें करने लगा। अदील जो करीब ही गुल्ली डंडा खेल रहा था, निशाना सालन की प्लेट में लगाया। सालन के छींटे खुरम के कपड़ों को बेल बूटों से सजा गए। खुरम ने आलम में तैश में बच्चों की तरफ देखा, फिर अपने कपड़ों की तरफ। फिर दूसरे ही लम्हे सालन की प्लेट जमीन पर दे मारी। बच्चे हंसते हुए कमरे में भाग गए। सलीमा हाँफती कांपती कामती दौड़ती हुई बेटे की तरफ आई। नाज जाए तुम्हारा, जरा देर सुकून का नहीं लेते। अभी दूध का बर्तन नापाक किया है, इसे पाक करने ही बैठी थी कि ये कुल खिला दिया। सलीमा पोतों को लान तान करने लगी। माँ का तो आराम खत्म नहीं होता। निकम्मी औलाद हमारे जिम्मे डाल रखी है, जब देखो इस घर में धींगा मुश्ती। न जाने इंसान की औलाद है या। खुरम भड़ास निकालने लगा। जुबान संभाल कर बात कर। स्वालिहा बिजली की सी तेजी से कमरे से निकली। संभाल कर रखो भाभी अपनी जुबान और अपने बच्चे। खुरम के तेवर स्वालिहा से ज्यादा खतरनाक थे। सलीमा घबरा गई। देवर भाभी का ये मौका नया नया नहीं था, लेकिन आज दोनों के ही अंदाज सख्त जारहाना थे। सलीमा ने बेटे को चुप करने की कोशिश की, मगर नाकामी पे बहू की तरफ मुड़ी। तू चुप कर जा, मर्द जात से लड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और मर्द जात को औरत से लड़ते हुए शर्म नहीं आती? लड़ने तो तू आई है इससे, वो नहीं। अपने भतीजों को मैं बुरा भला कह रहा था तो तुम सामने क्यों आई? भतीजे को कुछ कहता है तो अपनी जात को गाली दे, माँ को गाली क्यों देता है? दूंगा, 100 दफा दूंगा। अपने बाप के घर से नहीं लेकर आई थी इन्हें। ये क्यों आने लगे मेरे बाप के घर से? तू कहता है तू ही आया होगा कहीं से। अम्मा, इससे कह दे कि अपनी जुबान संभाल ले, वरना वरना क्या कर लेगा? स्वालिहा निडर होकर बोली। 6 बेटों का घमंड है इसे, क्यों इस कमीनी के मुंह लगता है? उनको सलीके से पाल ले, तमीज तो सिखला ले। खुरम आलिम तैश में बोले जा रहा था, जबकि सलीमा उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जा रही थी। कम बख्तो, तुम ही फसाद की जड़। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी इतनी सुनना पड़ती हैं। मासूम बच्चों को उस बेदर्दी से पिटता देखकर खुरम का दिल बेख्तियार हो गया, लेकिन मजीद कुछ कहे बिना वो घर से बाहर निकल गया ताकि उसका दिल मजीद न जले। रात को जब वो घर आया तो घर में सन्नाटा था, जैसे बहुत बड़ा तूफान आकर गुजर गया हो या तूफान आने वाला हो। वो अपने कमरे में चला गया। सलीमा खाना ले आई। तेरे भाई ने बहुत मारा है उसे, तेरे साथ बदजुबानी करने पे। सलीमा ने खाना रखते हुए कहा। खुरम ने ताज्जुब से माँ की तरफ देखा। मारा तो जानवर को भी जाता है, पर वो सुधर तो नहीं जाता। क्या करें बेटा, सर मंड गई। 15 साल हो गए हैं इस सजा को झेलते झेलते। ली क्यों लेकर आई थी ऐसी औरत को, जिसे अजाब बनकर झेलना पड़ रहा है? हक हाँ, वट्टे सट्टे की शादी में हाथ फांकनी पड़ती है। जिसके लिए वट्टा सट्टा किया था वो कौन सा सुख में रह रही है। तो कब तक अजरा से ज्यादती का बदला स्वालिहा से लेगा? अजरा के नसीब में सुख नहीं था। स्वालिहा को दुख देकर तू कौन सा अजरा को सुखी कर सकता है? जब तेरे भाई ने सब्र कर लिया तो तू भी सब्र कर ले। 15 साल से एक औरत को दुरुस्त नहीं कर सका। जब भाभी को पता था
اس کا بھائی ٹی بی کا مریض ہے اور نکھٹو ہے، تو پھر کیوں اسے جانتے بوجھتے ہوئے عذرا کو پھنسوایا؟ ٹی بی لا علاج مرض تو نہیں بیٹا، مگر نہ کمانے کی عادت تو لا علاج ہے، خود بھی ٹی بی لگ گئی ہے اسے، اور یہ کیسے کھا کھا کر صحت بنا رہی ہے، ریوڑ اکٹھا کر لیا وہ علیحدہ، نہ بچوں کو سلیقہ سکھایا نہ تمیز۔ تیرے جی جلانے سے کوئی حل نہیں نکلے گا، انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے تیرے باپ نے تیرا مطالبہ مان لیا ہے، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ خرم چپ چاپ کھانا اپنی طرف کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آفتاب کی طرف آج بھی گئی تھی میں۔ پھر خرم نے ماں کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھا۔ گھر کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے؟ کیا مطلب؟ خرم کا منہ کانی والا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ آفتاب بھائی کا کہنا ہے اگر ہم لوگ رہائش شہر میں کر لیں تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا ان کی بیٹی گاؤں میں نہیں رہ سکتی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا پڑھی لکھی لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، لیکن تو کہتا تھا کہ پڑھی لکھی عورتوں سے نسل سنورتی ہے، جو عورت آنے سے پہلے ہی درخت سے شاخ کاٹ لے وہ نسل کو کیا سبق دے گی؟ مگر اماں، ہم نے تو سن رکھا تھا آفتاب ماموں کی چار بیٹیاں اور بھی ہیں جو اپنے گھروں میں بہت اچھی طرح رہ رہی ہیں، بہت سلجھا ہوا ماحول ہے آفتاب ماموں کا۔ بس یہی بات دیکھتے ہوئے میرا بھی دل آ گیا، مگر ان کا مطالبہ معمولی نہیں ہے۔ باپ کی آواز پہ خرم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سلیمہ بھی شوہر کی طرف متوجہ ہو گئی، ساتھ مکرم بھی تھا۔ ہم نے آج تک تیری کوئی ضد نہیں ٹالی، سو یہ بھی پوری کر دیں گے، لیکن خیال رکھنا کہ وہ زیادہ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ عورت کی صلاحیتوں کا زیادہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتی ہیں۔ عذرا کی وجہ سے آج ہم ایک طرف سے بہت پس رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاوی ہوتی چلی جائے۔ جس خوبی کے لیے تو اس خاندان میں شادی کر رہا ہے، اس خوبی کو زیادہ سراہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ لڑکیاں کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتی، کہیں اپنی عقل کے آگے تجھے وہ دو کوڑی کا سمجھے اور گھر چلانے میں اپنی منطق استعمال کرے۔ ہم ذات سے سردار ہیں، ہر جگہ سرداری کی ہے، سمجھا تو نے؟ آپ فکر نہ کریں، ہم اسے گاؤں ہی لے آئیں گے، وہ آپ لوگوں کی خدمت کرے گی، یہی رہے گی۔ نہیں پتر، اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرا گھر آباد رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ سلیمہ نے بیٹے کی بات پہ سلیمہ نے بیٹے پہ بات واضح کی تو خرم خاموش ہو گیا، جانتا تھا ماں اوپری دل سے کہہ رہی ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو یہاں نہیں لایا تو گھر والے تانے دے کر اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور بھاوچ کو جو حوصلہ ملے گا وہ علیحدہ۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو وہ چاہتا تھا۔ یمنا عورت تھی یا ریت، جتنا مٹھی بند کرتا تھا اتنا ہی ہاتھوں سے پھسلتی جاتی تھی۔ خرم نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، نہ جانے کیا وقت ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ جسم سردی کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ توہن و کرہن وہ اٹھا اور خود کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی جہاں یمنا نماز ادا کر رہی تھی۔ دو چار قدم چلنے میں ہی اس کی سانس پھول گئی اور بلاخر اس نے خود کو صوفے پہ ڈال دیا۔ یمنا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خرم پہ نگاہ پڑی وہ جاں نماز سے فوراً اٹھی اور خرم کی طرف لپکی۔ وہ شاید ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگ رہا تھا۔ یمنا نے پھرتی سے پانی نکالا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دو گھونٹ پینے کے بعد خرم کا سر ڈھلک گیا۔ مائی گاڈ، تمہیں تو شدید بخار ہے۔ یمنا نے اس کی بھاری بھرکم کلائی کو ہاتھ لگایا تو احساس ہوا، میرے اللہ میں کیا کروں؟ وہ بوکھلا گئی۔ خرم، خرم، اس نے خرم کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دو تین بار ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں مودی جا رہی تھیں۔ میرے اللہ، کہاں جاؤں؟ قریب میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں برق رفتاری سے ایک ترکیب آئی۔ اس نے چادر اوڑھی اور پھر ارم کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اتفاق سے سب وہاں پہ موجود تھے۔ اس کو ہراساں دے کر سبھی متوجہ ہو گئے۔ آنٹی، میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ ارم کی امی ابو، ارم، زہیب سبھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ زہیب، تم گاڑی نکالو، ارم کے ابو نے زہیب سے کہا۔ دوسرے ہی پل زہیب گاڑی لے آیا، جیسے تیسے خرم کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈالا اور کلینک لے گئے۔ آپا، آپ ان کے پاس یہیں رہیے، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ قدسیہ اور ارم یمنا کو لے کر اندر آ گئی، جو ساتھ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ اندر آنے کے بعد یمنا رو پڑی۔ بیٹا، حوصلہ کرو، یہیں پاس ہی ہے ہاسپٹل، اللہ بہتری کرے گا۔ ویسے ہوا کیا تھا انہیں؟ ارم نے پوچھا۔ صبح سے بخار ہو رہا تھا، اب زیادہ حالت خراب ہو گئی، میں تو نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک یمنا پھر رونے لگی۔ یمنا بیٹے، روتے نہیں ہیں، ابھی آ جائے گا وہ گھر۔ ویسے اتنی حالت خراب تھی تو اتنی غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی، ذرا سی بے احتیاطی سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔
इरम और उसकी वालदा यमुना के पास ही रहीं जब तक वो लोग आ नहीं गए। 1 घंटे बाद उनकी वापसी हुई तो यमुना को कुछ हौसला हुआ। इरम के अब्बू और ज़ुहैब ने खुर्रम को लाकर अंदर लेटाया और दवाएं यमुना को दीं। जाते हुए ज़ुहैब उससे कहने लगा, आप परेशान ना हो, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई थी। वैसे थकन और बेआरामी भी इसकी वजह हो सकती है, डॉक्टर कह रहा था। ऐसा लगता है उन्हें जहनी दबाव है। क्या उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम। खैर इस वक्त बहुत ज़्यादा था। हाई ब्लड प्रेशर वालों को बहुत एहतियात रखनी चाहिए। परेशान ना हो, लेकिन उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। वैसे आपके हस्बैंड खास से ज़िद्दी हैं, क्या उन्होंने आपके साथ कोई बदसलूकी की है? अरे नहीं, उन्हें तो अपना होश नहीं था। खैर छोड़िए, फिर बताऊँगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। वो उन सबको छोड़ने गेट तक आई थी। वापस कमरे में आई तो खुर्रम बेसुध सो रहा था। उसने पेशानी पे हाथ रख कर देखा, पेशानी अब भी गर्म थी और सांसें तेज चल रही थीं। डॉक्टर कह रहा था उन्हें कोई जहनी दबाव है। सुहेब की आवाज़ उसकी समातों में गूंज रही थी। दूसरों को जहनी दबाव में रखने वाला खुद जहनी दबाव का शिकार हो गया। उसके चेहरे पे मादूम छोटी सी मुस्कुराहट आकर मादूम हो गई। तो इसका मतलब ये है खुर्रम बिन रियाज, यमुना हमदानी तुमसे ज़्यादा मजबूत आसाब की की मालिक है। वो वहीं सोफे पे बैठ गई। न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। वो सोकर उठी तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो कमरे से बाहर निकली, लॉन में आई तो वो वहां सीढ़ियों पे बैठा था। तुम जानते हो रात तुम्हारी कितनी तबीयत खराब थी। हमसायों को बुलाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था तुम्हें, और अब तुम यहाँ सीढ़ियों पे बैठे क्या नज़ारा कर रहे हो? जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो तुम कोई टैबलेट क्यों नहीं लेते? अगर हालत और भी सीरियस हो जाती तो? वो एकदम कितनी हसास हो गई थी उसके मामले में, ये उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। खुर्रम ने चुपचाप उसे देखा और उस चेहरे पे कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन यमुना के चेहरे पे कोई ऐसा तासुर नहीं था। बस वो उसकी तबीयत के बारे में मुतफक्किर थी। और खुर्रम उसके रवैये पे झुंझला सा गया। पैसे कहाँ से आए रात तुम्हारे पास? मेरे पास कुछ नहीं था, सब उन्होंने ही खर्च किए हैं। फिर आहिस्तगी से बोली, उनके पैसे भी दे आना और उनका शुक्रिया भी अदा कर आना। खुर्रम झटके से खड़ा हो गया। बाप की आवाज़ कहीं आस-पास गूंज रही थी। औरत की सलाहियतों का ज़्यादा एतराफ़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खुद को कुछ समझने लगती है। हमारा कोई मुलाज़िम भी यहाँ होता ना, वो भी इतनी ही देखभाल कर लेता, जितनी देखभाल तुमने की। हम पे कोई एहसान नहीं किया। माय गॉड! यमुना चकरा गई। ये पकड़ो पैसे, उन्हें पहुँचा देना। ये ताल्लुकदारियाँ तुम्हारे काम आनी चाहिए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं। यमुना उसे देखती रह गई। खुर्रम गाँव चला गया। सारा दिन वो बोलाई-बोलाई फिरती रही। शादी के बाद कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया था जो हँसी-खुशी तमाम हुआ हो या किसी दिन का अच्छा आगाज़ हुआ हो। वो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी कि इत्तलाई घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो इरम और ज़ुहैब अंदर आ गए। उनके हाथों में गुलाब के ढेर सारे फूल थे। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने यके बाद दीगरे सलाम किया। यमुना उन्हें देखकर खुश हो गई। आइए, अंदर आ जाइए। हम आपके शौहर की इयादत के लिए आए हैं। इरम ने कहा तो यमुना के चेहरे पे तल्ख़ सी मुस्कुराहट आकर मादूम हो गई। मरीज घर पे मौजूद नहीं और इयादत करने वाले आ रहे हैं। यमुना ने उन्हें वहीं कुर्सियों पे बिठा दिया। अम्मी अबू भी आते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो शाम को आएंगे। कैसे हैं आप खुर्रम भाई? ठीक है, यमुना ने सादगी से कहा। क्या आराम कर रहे हैं? ज़ुहैब ने पूछा। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नाश्ते के बाद दवा ली थी, शायद आंख लग गई हो। अच्छी बात है, उन्हें आराम करने दीजिए। आराम ही सबसे बेहतर है उनके लिए। फिर ज़ुहैब उसकी तरफ देखकर कहने लगा, आप अपना भी ख्याल रखा करें। लगता है आपको अपनी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है। यमुना हंस पड़ी। न जाने आपको ऐसी बातों का कैसे पता लग जाता है। आप इंसान को बहुत गहराई तक कैसे खोज लेते हैं। रात आपने खुर्रम को ज़िद्दी बताया तो मैं वाक़ई हैरान हो गई। यमुना की बात पे इरम खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इत्तलान अर्ज़ है मामू, आप बहुत अच्छे पामिस्ट हैं। अच्छा, यमुना ने ज़ुहैब की तरफ देखा। आपने बताया नहीं अपनी इस खूबी का? हाँ, आपने हम में कभी दिलचस्पी नहीं ली। ज़ुहैब फ़ौरन बोला तो यमुना वाक़ई शर्मिंदा हो गई। हम लोग खुद आते आपकी तरफ, शुक्रिया भी अदा करना था और डॉक्टर का भी हिसाब करना था। यमुना की बात पे दोनों के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए, लेकिन उसका इज़हार इरम ने पहले किया। मैं अम्मी-अब्बू से कहूँगी, जिसे आप बेटी कहते हैं, वो आपको अभी तक गैर ही समझती है। अरे नहीं, यमुना कुछ शर्मिंदा सी होकर बोली। उसे समझ में नहीं आया कैसे बात बनाए। सुहेब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कितनी मासूम और सादा थी वो। उसे शर्मिंदा देखकर इरम खुद ही हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद इरम और सुहेब दोनों ही उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद यमुना अंदर आ गई।
एक खाली पद और उजाड़ दिन उसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। यमुना की आंखें नम हो गईं। क्यों वो उस शख्स का इंतजार करती रहती है? नहीं आता तो ना आए। आने के बाद उसे देता भी क्या है सिवाय दुख और अजियत के। उसने खुद को मसरूफ करने का फैसला करते हुए घर का जायजा लिया। घर वाकई बहुत गंदा हो रहा था, जिसे अच्छी खासी सफाई की जरूरत थी। किचन सजाने और संवारने में तो जब मजा आता है जब मर्द घर में खाना खाएं। उसे तो यहाँ खाना ही पसंद ही नहीं। क्या ये सब कुछ वो सिर्फ अपने लिए करे? मगर क्यों? जिंदगी यूं भी तो गुजर रही है और गुजर ही जाएगी। वो सब कुछ बेदिली से छोड़कर अंदर आ गई, जहां बेडरूम की हालत उसका मुंह चिढ़ा रही थी। शाम को नहाकर उसने कपड़े बदले और इरम की तरफ चली गई। हम तुम्हारी तरफ आने ही वाले थे कि तुम आ गई। इरम की अम्मी ने कहा तो यमुना शर्मिंदा हो गई, हालांकि उसे मालूम था कि उन्हें आना है। दरअसल मैं अकेले बोर हो रही थी। मैंने सोचा न जाने आप लोग आए या ना आए, मैं इधर चली आई। क्या हुर्रम घर पर नहीं है? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं गए हैं, यमुना खिसियाकर बोली। अब तबीयत कैसी है उसकी? ज़ुहैब बैडमिंटन लेकर उन्हीं के पास आ गया। कदरे बेहतर थी। वो सर झुकाकर बोली। और आपकी तबीयत कैसी है? ज़ुहैब बहुत उससे देख रहा था। मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ, कंधे उचकाकर कहा। शायद ये आपकी खुशफहमी हो। यमुना ने चौंक कर ज़ुहैब की तरफ देखा, फिर फौरन ही नजरें दूसरी तरफ कर लीं। इरम कहाँ है आंटी? वो शायद नहा रही है, अभी थोड़ी देर देर में आ जाएगी। तुम ज़ोहेब से बातें करो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, मेरा तो बस चाय पीने को दिल चाह रहा है। इरम आ जाएगी तो हम इकट्ठा पी लेंगे। वो ज़ोहेब के साथ तन्हा नहीं बैठना चाहती थी। जाने उसकी बातें कैसी होती थीं, वो रेशम की तरह खुलने लगती। कई बार उसने खुद को उसके सामने संभाला। उसकी बातों में कुछ ऐसा सहर था कि वो चाहते हुए भी नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। ज़ुहैब साहब, आप सिर्फ 10 शनास हैं, चेहरा पढ़ने की कोशिश ना करें। ज़ुहैब को अपनी तरफ तवज्जो से तकता पाकर यमुना पहले तो पज़ल हुई, फिर पुरएतमाद अंदाज में कह ही दिया। ज़ुहैब हंस पड़ा। दस्त शनासी की तरह चेहरा शनासी भी एक इल्म है। आपका चेहरा बताता है कि आप शादी के बाद खुश नहीं हैं। यमुना एकदम खामोश हो गई। आपको मेरे ज़ाती मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं पहुँचता, वो कह देना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। कहा तो सिर्फ इतना। ज़ुहैब साहब, आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? बस चेहरे इतने पुरकशिश होते हैं कि ना चाहते हुए भी तो मुतवज्जे कर लेते हैं। यमुना ने चौंक कर ज़ुहैब की तरफ देखा। वो गहरी नज़रों से उसी की तरफ देख रहा था। यमुना तहय्युर से उसे देखने लगी और वो कह रहा था। रूहों के मुतल्लिक आप जानती हैं, दुनिया कायम होने से पहले ये कहाँ होती थी? फिर कहने लगा, अल्लाह ताला ने पहले रूहें बना दी थीं, जिस्म बाद में बनाए। इन रूहों का एक दूसरे से ताल्लुक था। अचानक किसी अजनबी को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा इससे बरसों का रिश्ता है। मुझे ऐसे लगता है यमुना जी कि हमारी रूहें भी आपस में मिलती हैं। शायद उनका गहरा ताल्लुक था। एक बार नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगा है। यमुना हंस पड़ी। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। आहा! बड़ी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो रही है। इरम बाल सुखाते हुए उनकी तरफ आई। दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। इरम यमुना से हाथ मिलाकर कुर्सी खींचकर सामने ही बैठ गई। अम्मी बता रही थीं कि आप आई हैं। मैं बाथरूम से निकलते ही सीधी इधर ही आ गई। आंटी का पता नहीं लगा कब गईं, नमाज़ अदा कर रही हैं। इरम तौलिए से बाल झटकते हुए बोली। मामू से बातें करते हुए सभी मदहोश हो जाते हैं। अब अगर आप भी हो गई तो कोई ताज्जुब नहीं। यमुना को हँसी आ गई। तुम मामू भांजी को अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही खुशफ़हमियाँ हैं। हो सकता है इंसान अपने ही किसी ख़याल में हो। जो लोग महफ़िल में बैठे हुए भी अपने ख़यालात में गुम रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस होते हैं। है ना? आप यही कहना चाहते हैं ना? जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था दरअसल वो लोग शायर होते हैं, अदीब होते हैं, नक़ाद होते हैं, फ़लसफ़ी होते हैं, मुहक्किक होते हैं और शायद साइंसदान भी। यमुना ने उसे घूर कर देखा। वो दिलचस्पी से यमुना को देख रहा था। आप बहुत चालाक इंसान हैं। ज़ुहैब ने उसकी बात उचक कर तेज़ी से जुमला मुकम्मल कर दिया। यमुना खिलखिला कर हँस दी। जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी आप बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। आपकी बात ज़ुहैब और इरम खिलखिला कर हँसे थे। आज यमुना घर आकर देर तक ज़ुहैब के बारे में सोचती रही थी। अजीब सा शख्स है, दिलचस्प भी है, पुरस्रार भी। उसकी बातों में अजीब सी कशिश है, उसके पास बैठना अच्छा लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी-कभी हम जिसके पास होते हैं, उसके करीब नहीं हो पाते और जिसके करीब होते हैं, उनके पास नहीं होते। वो सोचती रही थी, इन्हीं तानों-बानों में रात भी गुजर गई। आज सारी रात खुर्रम घर नहीं आया था। कितनी अजीब बात थी, उसने खुर्रम का इंतज़ार भी नहीं किया था। न जाने क्यों उसके अंदर एक इत्मीनान सा था। सुबह वो चाय बनाते हुए सोच रही थी कि अचानक इत्तलाई घंटी बजी। उसका ध्यान हुरम की तरफ गया। तो अपनी ज़ात एकदम ही अजनबी सी हो गई। ज़िंदगी फिर उसी दायरे में आ गई जो कुदरत ने उसके लिए खींच दिया था। चाय का कप मेज़ पर रखकर वो बाहर आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही खुरम खड़ा था।
یمنا سامنے سے ہٹ گئی اور کچن کی طرف آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تبدیلی کا احساس ہونے لگا تھا، تو گویا یہ گھر میں دل لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اس گھر کو اپنا سمجھنے لگی ہے۔ کتنی خوشگوار بات ہے، لیکن ہماری ذات سے وہ کتنی لا تعلق ہے، اسے ہم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اسی گھر کو سنوار رہی ہے جو اس کے باپ نے اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا کچن میں ہی آ گیا۔ ناشتہ لے کر آئے ہیں ہم، ناشتہ کیجیے، اور ہم نے بھی نہیں کیا ہے۔ یمنا نے اس کی طرف دیکھا۔ جہاں رات گزاری تھی وہاں والے صبح ناشتہ نہیں دیتے کیا؟ خرم ہنس پڑا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، دراصل ہمیں صبح تمہارا خیال آ گیا تھا۔ جب رات کو ہی خیال نہیں آیا تو پھر صبح احساس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یمنا جل کر بولی، رات کو تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے فیصلہ کیا ہے، رات ہم گاؤں اور دن شہر میں گزارا کریں گے۔ یمنا کا جی جل گیا۔ ایک غیرت مند شوہر کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان بیوی کو ساری رات اکیلا چھوڑے رکھے اور صبح اس کے کھانے پینے کے لیے سامان لے آئے۔ خرم ہنس دیا۔ جوان اور تم؟ وہ ہنستا چلا گیا۔ کون سی ایسی بات ہے تم میں جس سے لگے کہ ہاں تمہارے اندر بھی جوانی ہے؟ اس کے جلتے سلگتے چہرے پہ خرم نے دلچسپ سی نگاہ ڈالی۔ تم خرم بن ریاض، تم اپنی سوچ کے دائرے سے کبھی باہر آ ہی نہیں سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے ہم تمہاری وجہ سے اپنی سوچ ہی بدل لیں؟ اگر تم ایسا کرو تو میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی، لیکن تم جیسا ہر دھرم کسی کی خاطر لباس نہیں بدل سکتا، سوچ تو بہت دور کی بات ہے۔ آخر ہم ہی کیوں بدلے اپنے آپ کو؟ تم کیوں نہیں بدل جاتی؟ تم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میں کتنا بدل چکی ہوں؟ ہمیں احساس ہے کہ گھر میں توجہ دے رہی ہو، لیکن تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تمہارا شوہر رات بھر کہاں تھا؟ کیا تم نے عام بیویوں کی طرح پوچھنے کی ضرورت محسوس کی؟ کیوں پوچھوں میں؟ وہ چیخی۔ تمہیں ہوتا ہے اس چیز کا احساس؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ وہ سسکنے لگی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہارے پیچھے روتے سسکتے زندگی گزار دوں گی؟ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو حالات یا قسمت سے مار کھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں اپنے لیے۔ بات اتنی کڑوی تھی کہ حرم کا ہاتھ اٹھ سکتا تھا، لیکن اسے تو تیش بھی نہیں آیا۔ وہ اطمینان سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور سوچنے لگا، ہم دروازہ کھلا اسی لیے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ شاید تم ہمارا راستہ نہیں تکنا چاہتی۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں کن راستوں کی تلاش ہے۔ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم اس بندھن کو نبھا رہی ہو؟ یہ تو ہم بخوبی جان گئے ہیں کہ تم نے اس گھر سے دل لگا لیا ہے، مگر گھر والے سے نہیں۔ تمہاری دلچسپی کا مرکز یہ گھر ہے، ہم نہیں۔ کیسا دوگلا پن ہے تمہاری زندگی میں، یہ راز جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے خیالات پہ یمنا ششدر رہ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود سن ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب دل واقعی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کے رونے کا حرم پہ کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے رونے پہ پھٹ پڑا تھا۔ جس دن تمہارے دماغ سے یہ فلسفہ ختم ہو جائے گا کہ تمہاری زندگی برباد کرنے میں تمہارے ماں باپ کا ہاتھ ہے، اس روز سارا لفڑا ہی مک جائے گا۔ سب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی پالتے ہیں، کیا ہماری بہنیں ایسے ہی نہیں پلی؟ ان کے دکھ سکھ کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی تقدیر یا ہم تمہارے ماں باپ نے بیٹوں کی طرح پالا تو اس میں تمہاری خوش قسمتی نہیں تھی، ماں باپ کی مجبوری تھی۔ ان کا بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تیرے اوپر اپنے بیٹے کے ارمان بھی پورے کیے اور بیٹی کے بھی۔ مگر تم اپنے ماں باپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ جو اولاد ماں باپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے لگے وہ نمک حرام اولاد ہوتی ہے، اور تم اپنے ماں باپ کی لاڈلی نہیں، نمک حرام اولاد ہو۔ وہ تنتناتا اندر چلا گیا۔ یمنا کا وجود غم و غصے سے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ خرم جا چکا تھا اور وہ میز پہ سر رکھے سسک رہی تھی۔ میں پسند نہیں تھا تو کون پسند تھا؟ بتا دیا ہوتا ماں باپ کو۔ 6 سال رشتہ رہا ہے مجھ سے، میری تو زندگی حرام کرنے کے لیے آئی تھی یہاں۔ اس کا سفاک جملہ کانوں میں گونجا۔ وہ سسک اٹھی۔ میں اپنی پسند کا اپنے والدین کو نہ بتا دیتی، تم تک آنے کی بھی مجھے ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر یہ تو تربیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب خود بھی کر سکتی ہوں۔ لیکن میں ایسا کیوں سوچتی؟ مجھ سے 4 بڑی بہنیں تھیں، چاروں کی شادیاں ماں باپ نے بہت اچھی جگہوں پہ کی تھیں، کسی کی زندگی میں کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ پھر میں کیوں کر اپنے والدین پہ اعتبار نہ کرتی؟ کیوں زندگی کا فیصلہ انہیں نہ سونپتی؟ لیکن اسے آگے اس کا دماغ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ ہاتھ کے کپڑے نچوڑ کر اس نے بالٹی میں رکھے اور پھر وہ دروازہ کھولنے چل دی۔ سوائے اس یاد کے اس دروازے پر آ بھی کون سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا، لیکن وہاں بجائے خرم کے ارم اور اس کا چھوٹا بھائی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی، جیسے زندگی میں تازگی سی آ گئی ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ارم کچھ متفکر سی ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ 3 4 روز سے آپ ہماری طرف بھی نہیں آ رہی۔ نہیں، بس ایسے ہی، گرمی کی وجہ سے کہیں نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، یمنا نے بات بنائی۔
اسی لیے میں آپ کے لیے آئس کریم بنا کر لائی ہوں، خاص طور پہ آپ کے لیے۔ ارم نے کہتے ہوئے کانچ کا بول یمنا کی طرف بڑھایا۔ یمنا نے شکریہ کے ساتھ بول لے لیا۔ یہ آئس کریم پگھل جائے گی، اسے ابھی کھا لیجیے گا یا اسے فریج میں رکھ دیجیے۔ یمنا آئس کریم فریج میں رکھنے چلی گئی، واپس آئی تو کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اس کے ہاتھ میں تھے۔ ارے آپ نے ایسے ہی تکلف کیا، ہم تو بس جانے ہی والے تھے، اور ہاں، ماموں نے آپ کے لیے یہ کتاب بھیجی تھی۔ کیسی کتاب ہے یہ؟ یمنا نے الٹ پلٹ کر کتاب کو دیکھا۔ نفسیات کی کتاب ہے، ماموں کہتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں زندگی کی تمام پیچیدگیوں کا حل موجود ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی پیچیدہ ہے؟ یمنا نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو ارم فوراً بولی، وہ نہیں سمجھتے، سبھی کو ایسا لگتا ہے۔ یمنا نے ارم کی طرف چونک کر دیکھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کے عزیز و اقارب نہیں آتے آپ سے ملنے؟ آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی، آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس، بہن بھائی؟ نہیں تو میرے پیرنٹس آئے تھے مجھ سے ملنے، اور خرم کے گھر والے بھی آئے تھے، لیکن صرف ایک بار۔ میرے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں اپنا بچپنا ظاہر کرتی رہوں گی۔ اگر میں ان سے ملنے جاؤں گی تو سابقہ آسائشوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میں ایک انسان ہوں؟ پل پل میں جلتے بجھتے جذبات کو کس پہ ظاہر کروں؟ کون ہے جو میرے احساسات سے آشنا ہو کر مجھے تسلی دے؟ مانا کہ میری قسمت خراب تھی، اگر اتنی اچھی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتی۔ ارم جا چکی تھی، وہ سوچوں میں غلطاں و پیچاں وہیں صوفے پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی رہی۔ سامنے ہی وہ کتاب رکھی تھی جو ارم دے کر گئی تھی۔ اسے اس قسم کی چیزوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن کتاب کا ٹائٹل دلچسپ تھا۔ ٹائٹل پہ آدھے مرد کا چہرہ عورت کے آدھے چہرے سے جڑا ہوا تھا، اور یہ چہرہ سیاہ بنگلے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ اس نے کتاب اٹھا لی، ابھی کھولی تھی کہ کچھ پھڑپڑاتا ہوا اس کی جھولی میں آن گرا۔ اس نے کاغذ کھولا، ایک خط تھا جو اس کے نام لکھا گیا تھا۔ یومنا کا دل دھڑکا۔ اس نے کاغذ کو سختی سے مٹھی میں بھیج لیا، اور پڑھنے کے بعد نے کاغذ کو پرزا پرزا کر دیا تھا۔ یہ اس کے دل کا چور ہی تو تھا کہ اس نے مشتعل ہو کر زہیب کے گھر کا رخ نہیں کیا، اس کا منہ تمانچوں سے لال نہیں کیا۔ ہاں، اسے غصہ ضرور آیا تھا کہ ایسی حرکت اس سے کیوں کی۔ اس نے تو کبھی اسے اپنا حال دل نہیں سنایا، اسے اتنی ہمدردی کیوں ہوتی؟ اگر خرم یہ سب کچھ پڑھ لیتا تو اس کا وجود ہی نہیں، دل بھی کانپ اٹھا۔ اس کی کس قدر تعریف کی تھی اس نے، اتنی کہ شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھی اور باہر کا دروازہ بند کرنے آئی جو ارم کھلا چھوڑ گئی تھی۔ سامنے ہی زہیب اپنے دروازے میں کھڑا نظر آیا، اس کا سادہ سا چہرہ اور کھوئی ہوئی آنکھیں، وہ اپنے ہی کسی خیال میں کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، لیکن دل کا دروازہ بند نہ کر سکی۔ اس نے زہیب کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، لیکن اس کی ڈٹ کر حوصلہ شکنی بھی نہ کر سکی۔ آج ساری رات خط کے متعلق سوچتے گزری تھی، اور اسے عجیب عجیب سے خیالات اور وسوسے آتے رہے تھے۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ امیمہ، اس کے ہمراہ، اس کی سہیلیاں اس کے گھر میں موجود تھیں۔ بہت دنوں سے یہ لوگ مجھے کال کر رہی تھی تمہارے گھر آنے کے لیے، لیکن میں ٹالتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اچھی طرح اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ، پھر انہیں لے کر آؤں گی۔ آج یہ وضد ہو گئیں تو امی نے کہا لے جاؤ۔ اب لے تو آئی ہوں، لیکن روز روز اگر یہ آ گئیں۔ آپ بے فکر رہیے، اب ہم اتنے بھی فالتو نہیں ہیں کہ محترمہ کا دیدار کرنے آئیں گے۔ ہاں، البتہ اشتیاق ضرور تھا منڈا ٹائپ لڑکی کا گھر دیکھنے کا، اچھا خاصا سجا رکھا ہے، کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اچھا خاصا امیر آدمی ہے تمہارا میاں۔ شادی پہ تو سرسری سی ہی ملاقات ہو سکی تھی۔ بائی دا وے صاحب گھر پر ہی ہیں، یا کچھ سانس بھی لوگی، یا یوں ہی تابڑ توڑ سوال کیے جاؤ گی؟ امیمہ، تم ان کے پاس بیٹھو، میں ان کے لیے۔ ارے نہیں، رہنے دو، ہم تو بس تھوڑی دیر کو آئے ہیں، یہ اپنی صبا کی شادی ہو رہی ہے، اس کا انویٹیشن کارڈ دینے آئے تھے۔ یعنی تم سب؟ وہ انہیں رک کر شرارت سے دیکھنے لگی۔ میری شادی پہ تو تم نے ایسا فرض ادا نہ کیا۔ بھئی تمہاری 4 بہنیں جو تھیں۔ اسی اسنا میں خرم گھر میں داخل ہوا تو 4 خوبصورت فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن ساتھ اپنی سالی کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا تو سب نے باری باری سلام کیا۔ السلام علیکم خرم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے بہت خواہش مند تھے، کیونکہ آپ ہماری لاڈلی دوست کے اکلوتے شوہر جو ہیں۔ امیمہ نے پلوشا کی چٹکی کاٹی تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ خرم نے ان پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور چپ چاپ اندر کمرے میں چلا گیا۔ یمنا پہ گھڑوں پانی پڑ گیا، وہ الٹے پیروں خرم کے پیچھے آئی۔ میری سہیلیاں پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، تم کم از کم سلام کا جواب تو دے دیتے۔ خرم نے بڑے غور سے یمنا کی طرف دیکھا، وہ کس قدر خوش تھی۔ تمہاری سہیلیاں تمہارے گھر آئی ہیں، ہمارے گھر نہیں۔ ایک ہی بات ہے۔ ایک بات کیسے؟ اگر ایک بات ہوتی تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی۔ جب تم نے ہمارے گھر والوں کو اپنا نہیں سمجھا تو ہم کیسے تمہارے جاننے والوں کو اپنا سمجھ سکتے ہیں؟
یہ بات وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ حساب کتاب بعد میں کرتے رہنا، مجھے بازار سے کچھ سامان لا دو۔ خرم مسکرایا، بہت خوش فہمی ہے تمہیں، یہ حساب تو تم پہ قرض تھا، موقع پر ہی اترتا۔ یہی کافی نہیں کہ انہیں گھر سے نکالا نہیں، ایسی عورتوں کو تو ہمارے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ تم ان عورتوں کے ساتھ اسکولوں کالجوں میں پڑھا کرتی تھی۔ خرم وہ دبے دبے انداز میں چیخی، خدا کے واسطے آہستہ بولو، اگر اتنا خوف تھا تو کیوں آئی ہو ہمارے منہ لگنے؟ یومنا جیسے تیسے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی، وہ سب اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ امیمہ نے ایک عقل مندی کی تھی کہ ٹی وی کی آواز ذرا اونچی کی ہوئی تھی، اس لیے اندر کی آوازیں آ تو رہی تھیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا شاید آ بھی رہی تھی۔ امیمہ نے اس پر نگاہ ڈالی، وہ بہت نروس دکھائی دے رہی تھی، نہ جانے اچانک اس کا سارا اعتماد کہاں چلا گیا تھا، یا اس کی سہیلیوں کے سامنے وہ زیادہ سبکی محسوس کر رہی تھی۔ بڑے اکڑفو ہیں تمہارے شوہر صاحب، سلام کر جواب بھی نہیں دیا، صوبیہ نے تیکھے انداز میں کہا۔ شروع سے ہی اس کی عادت تھی، ہر بات منہ پہ کہہ دیا کرتی تھی۔ ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، امیمہ نے بات سنبھالی۔ اچھا یومنا، ہم چلتے ہیں، صبا کی شادی میں ضرور آنا، ہم سب تمہارا انتظار کریں گے، آخر تم ہمارے گروپ کی جان تھی، ہم سے اتنی جلدی کٹ مت جانا۔ وہ سب ہاتھ ملا کر باہر نکل گئیں اور وہ شرمندگی کے مارے انہیں مزید بیٹھنے کا کہہ بھی نہ سکی۔ اسی دوران خرم کمرے سے باہر نکلا تو مہمان جا چکے تھے، سالی کے چہرے پر تفکر اور بیوی کے چہرے پہ اداسی تھی۔ خرم کے چہرے پہ مسکراہٹ سج گئی، کچھ کہے سنے بغیر وہ سیدھا باہر نکلتا چلا گیا، شاید گھر سے بھی باہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہو گئی۔ امیمہ نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خرم اس فطرت کا انسان ہے۔ اب تو دیکھ لیا تم نے، جا کر بتا دینا میرے ماں باپ کو۔ دیکھو یومنا، اب ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں، ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے تو پہلے ہی کرتے، اب تمہارے بسے بسائے گھر کو اجاڑنا۔ یومنا نے امیمہ کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی اس کرب کو، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، اور کون سے بسائے گھر کی بات کر رہی ہو تم؟ اس گھر کی، اس بھوت بنگلے کی، جہاں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں، جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر جانوروں جیسا دماغ ہو گیا ہے اس کا، جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے میرے ساتھ۔ جانور چاہے جنگلی ہو یا پالتو، محبت سے سدائے جاتے ہیں، تم نے لگتا ہے آج تک ایسا کیا ہی نہیں۔ امیمہ کی بات پہ یومنا انگاروں پہ لیٹ گئی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سب مجھے ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، میں کیوں کر سدھاؤں اسے؟ میں اس کی بیوی ہوں یا اس کی ماں؟ یومنا، تم میں صلاحیتیں ہیں، اس میں نہیں، تم اسے اپنے جیسا بناؤ گی تو وہ انسان بن جائے گا۔ ذرا سوچو، کل کو تمہارے بچے بھی ہوں گے، جب تک تم اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کرو گی، بچوں کے معاملات کیسے حل کر پاؤ گی؟ امیمہ نے کہا۔ اس میں یہ خصوصیت ہی نہیں کہ وہ بیوی کی بات سن کر سمجھ سکے، یومنا نے آہستگی سے کہا۔ میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اس نے غصہ سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا، تو امیمہ افسردگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آپ نے میری بات کا برا مانا ہے، تبھی تو ہماری طرف آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تنہائی اچھی لگتی ہے۔ آپ فطری طور پر تنہائی پسند تو نہیں لگتی؟ تھی نہیں، مگر اب ہوں۔ کیوں؟ میں اس چیز کا جواب دینے کی آپ کو مجاز نہیں۔ کیا ہم اچھے دوست نہیں ہیں؟ میں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ لگتا ہے آج خرم صاحب سے آپ کی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے، تبھی آپ مرچیں چبا رہی ہیں۔ یومنا نے غور سے زہیب کی شکل دیکھی۔ لڑائی تو واقعی ہوئی تھی، لیکن اسے کیسے معلوم؟ کیا آپ نے آس پڑوس میں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ جاسوس نہیں، موکل کہیے۔ وہ لطف لے کر بولا، پھر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، محض آپ کو ہنسانے کے لیے، لیکن یکدم خیال آیا، ہنسی ہنسی میں کہیں آپ کا دل نہ دکھ جائے۔ دوسروں کے دلوں کی آپ کو بہت پرواہ ہوتی ہے، یومنا کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، چند دل ہیں ایسے جو واقعی ماں بدولت کی نگاہ خاص میں ہوتے ہیں اور جن کی پرواہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتی ہے۔ ان دلوں میں میرا شمار کب سے ہوا؟ میں نے کب کہا کہ آپ کا شمار بھی ان میں ہے؟ زہیب یومنا کے تیوروں سے ڈر کر بولا۔ آپ نے مجھے خط کیوں لکھا؟ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ میں بھی تو یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو برا لگا؟ اس کے لہجے میں کتنی اپنائیت تھی، کسی غمخوار دوست کی طرح۔ ہاں، بہت برا لگا۔ براہ مہربانی آپ میرے معاملے میں آئندہ اس قدر انوالو مت ہوئیے گا، یہ میرا نجی معاملہ ہے، میں چاہے جیسے بھی ہینڈل کروں۔ اگر ولفرز آنٹی کو یا ارم کو چند ایک باتیں میں نے بتائی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ… دیکھیں یومنا، آپ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہیں، کیوں اپنی زندگی کو جہنم میں زبردستی جھونک رہی ہیں؟ آپ کی زندگی کا ابھی آغاز ہوا ہے، ساری عمر ایسے ہی بتانے سے کہ بہتر نہیں کہ آپ… زہیب جذباتی ہو رہا تھا، پھر یکدم خاموش ہو گیا اور لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس وقت اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنا معاملہ کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ کیا زہیب اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے؟
वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थी और फिर वो खुलती चली गई। खुर्रम से मेरी निस्बत 6 साल रही है। जब मैं मैट्रिक में ही थी, तभी से खुर्रम की अम्मी ने कहना शुरू कर दिया था कि वो मुझे अपने बेटे के लिए लेंगी। उनकी किसी ने हौसला अफ़ज़ाई नहीं की। अम्मी सख्त खिलाफ़ थीं कि वो अब्बू के ख़ानदान में अपनी बच्ची को नहीं देंगी। अब्बू भी खामोश थे। अब्बू अभी मेरी तालीम जारी थी और वो जल्द शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन साल 6 माह में खुर्रम की अम्मी जब भी आतीं, अपना मुद्दा ज़ोर-शोर से वाज़ेह करके जातीं। मुझ पे तो उनके किए का ख़ास असर ना हुआ, अलबत्ता ख़ानदान भर में शोर हो गया कि यमुना की शादी खुर्रम से होगी। इस तरह रिश्तों में रुकावट पैदा हो गई। यूँ समझिए कि इन लोगों के कदम ऐसे पड़े कि कोई दूसरा चौखट पे आया ही नहीं। मेरा नसीब खुर्रम के साथ ही था। शायद मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बेहतर यही किया था कि माहौल की तब्दीली का मुतालबा कर दिया था। लेकिन बड़ी अम्मा यही कहा करती थीं कि माहौल बदलने से फ़ितरत नहीं बदलती। आज सुबह खुर्रम ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ गाँव चलूँ और वहीं रहूँ क्योंकि उसकी माँ बीमार है और मैं उनकी खिदमत करूँ। अगर खुर्रम किसी और तरीके से मुझसे ये सब कहता तो शायद मैं मान लेती। लेकिन वो समझता है कि मादियत पसंद लड़की हूँ, मुझे धन दौलत से प्यार है, रिश्तों से नहीं। यकीन जानिए मेरे अंदर एक तूफ़ान आ जाता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस शख़्स के लिए अपना आप मिटाऊँ जिसने मुझे कभी नरमी से नहीं पुकारा, मोहब्बत तो दरकिनार। ये कहते हुए उसने ज़ोहैब की तरफ देखा और फिर खामोश हो गई। मैं इतनी ज़िद्दी नहीं हूँ, लेकिन खुर्रम के रवैये ने मुझे लगता है बहुत हरदर्म बना दिया है। मुझे यूँ लगने लगा है जब तक मैं उसकी हर ज़्यादती का जवाब उसी वक़्त नहीं दे लूँगी, मेरे दिमाग की रगें फट जाएँगी। मुझे उसकी ज़्यादती याद आ रही थी, उसने घर आए मेहमानों के साथ जो कुछ किया था। मैं चाहती थी कि उसे इस चीज़ का एहसास हो, तभी मैंने कह दिया, "अव्वल तो मैंने ठेका नहीं लिया है तुम्हारे कुम्मे को सँभालने का और अगर तुम समझते हो कि मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ, तो उन्हें यहीं ले आओ। अच्छी आबो-हवा होगी और साफ़-सुथरा माहौल, आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर शहर में अच्छे से अच्छे अस्पताल भी हैं, वो दिनों में भागे फिरेंगी, मैं भी देखभाल कर लूँगी।" उसने ये सब सुनकर पता है क्या कहा? हमें तो पहले ही मालूम था, तुम इस ताजमहल से निकलना ही नहीं चाहती, तुम्हें डर है कि तुम्हें किसी न किसी बहाने से गाँव ले जाना चाहते हैं और तुम्हारे पीछे ही मकान को बेच देंगे, है ना? यही ख़्याल तुम्हारा। फिर मुझसे लड़ने लगा कि जो लोग गाँव में रहते हैं, कब उनकी सेहतें अच्छी नहीं होती, उनके आबाओ-अजदाद वहीं रहे हैं, 100-100 साल की उम्रें पाकर गए हैं और मैं उसे नए सबक दे रही हूँ, सिर्फ़ अपने मफ़ाद की खातिर। मैं भला उस शख़्स के आगे क्या बोलती, खामोश हो गई। बिल्कुल ठीक किया आपने, ज़ुहैब ने उसकी तायद की। पहली बार आप उसकी बात की किसी ने तायद की थी, उसे खुशी और अपनायत का मिला-जुला एहसास हुआ। वो जल्द ही सँभल गई। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि उसने खुद पे जो बुनियादी खौल चढ़ा रखा है, उसे उतार दें या शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एहसास बरतरी का शिकार है। वो एहसास बरतरी का नहीं, वो एहसास कमतरी का शिकार लगता है। वो आपकी खूबियों को मानना नहीं चाहता, इसलिए हमवक़्त आपसे खुद को मनवाना चाहता है। एहसास कमतरी, यमुना तल्ख़ी से हँसी। उसे किस चीज़ का एहसास कमतरी होगा? धन और दौलत, इज़्ज़त और शक्ल-ओ-सूरत बकौल उसके, वो तो अपने पिंड का महाराजा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो वाक़ई एहसास कमतरी का शिकार है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन चंद मुलाकातों में ही भाँप गया हूँ कि वो क्या है। जिस रोज़ उसकी तबीयत ख़राब थी और हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, मैं अंदर कमरे में उसके पास था। जैसे ही उसकी तबीयत बहाल हुई, सबसे पहले उसने मुझसे ये सवाल किया कि उसे यहाँ कौन लेकर आया है? मैंने बताया कि हम लोग। वो ठिठका, फिर शकी लहजे में बोला, "तुम यमुना के क्या लगते हो?" मुझे अफ़सोस भी हुआ और हँसी भी आई। मैंने कहा, जो मैं आपका लगता हूँ, वही आपकी बीवी का भी लगता हूँ, सिर्फ़ पड़ोसी।" लेकिन उसे इत्मीनान नहीं हुआ और वो मेरी तरफ देखता रहा। "सिर्फ़ पड़ोसी ही नहीं, तुम्हारा कोई पुराना ताल्लुक भी होगा।" कैसी बात कर रहे हैं खुर्रम साहब आप? मैं तो आप लोगों से मिला ही यहाँ आकर हूँ। अरसा हो गया मेरी रिहाइश तो बाहर की है। ये जो लड़कियाँ मर्दों के साथ पढ़ती हैं ना, बरसों पुराने दोस्त उनके निकलते रहते हैं। शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं हुई। क्यों? कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तो उससे शादी भी कर लेंगे। अच्छी सी लड़की? वो तमस्कुराना हँसा। ये अच्छी सी लड़की क्या होती है? उसके सवाल में कई सवाल पोशीदा थे। मैं ठिठका फिर संभल गया। साहब आप खुद शादीशुदा हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छी औरत और बुरी औरत में क्या फ़र्क होता है? अच्छी औरत वो होती है जो सिर्फ़ एक मर्द की होती है, बुरी औरत वो होती है जो कहीं दिल कहीं लगाती है और ब्याह कहीं रचाती है। अपने अरमान पूरे करके आने वाली औरत कभी अपने मर्द को सुख नहीं देती, नित नई फ़रमाइशें और झगड़े और हर वक़्त मर्द का जीना हराम किए रखती है। माशाअल्लाह खुर्रम साहब, आपकी बीवी तो ख़ानदानी औरत लगती हैं। ख़ानदानी थी जभी तो हमने शादी की थी, लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो हमें आते ही पैर की जूती समझेगी। हम एक मकाम रखते हैं, पंचायतों में फ़ैसले तब तक नहीं होते जब तक हमारी सुलह शामिल ना हो। बड़े-बड़े पीरों फ़कीरों के यहाँ आना-जाना है हमारा, बड़ा करम है अल्लाह का हम पर। बिन पढ़े हैं भी हमें दीन दुनिया का बहुत कुछ पता है। ठीक कह रहे हैं आप।
میں مزید کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ ہم کوئی الو کے پٹے نہیں ہیں جو اپنی عورت کا معاملہ تجھ سے کہہ سن رہے ہیں۔ ہم جب بھی تمہارے جیسے کسی پڑھے لکھے مرد کو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری عورت ایسے ہی کسی مرد کو پسند کر سکتی تھی۔ تبھی وہ ہم سے ہر وقت خار کھائے رہتی ہے۔ ہم سے تو کیا، اپنے ماں باپ کو، اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے۔ کیوں پڑھا دیتے ہیں ماں باپ بیٹیوں کو اتنا کہ ان کے دماغ ساتویں آسمان پر چڑھ جاتے ہیں؟ پھر داماد بھی ڈھونڈ لے ان کے معیار کے، ہم تو جیسے ہی ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ میں خرم صاحب سے ملنے کے بعد بہت بے چین رہا، اور پھر میں نے سوچا شاید خرم ٹھیک کہہ رہا ہو، واقعی آپ کا کوئی آئیڈیل ہو۔ میں نے ازراہ ہمدردی آپ کے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ حد بھی اسی ایک لمحے کی سازش تھی۔ یومنا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کا دل جیسے تھم گیا۔ معاف کیجیے گا یومنا جی، میں نے اپنے تئیں صرف آپ کو آزمایا تھا، مگر آپ کے رد عمل پر میرے اندر اطمینان اتر گیا۔ میرا اعتماد آپ پہ مزید بڑھ گیا۔ میں بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص برا ضرور ہے لیکن دل کا اچھا ہے۔ تبھی تو وہ ایک اجنبی سے اپنا حال دل کہہ گیا۔ نہ جانے اور زہیب کیا کیا کہہ رہا تھا۔ یومنا کی سوئی صرف ایک ہی جملے پہ اٹکی تھی، میں نے آپ کو آزمایا تھا۔ اگر وہ اس آزمائش میں فیل ہو جاتی، اس نے پرزور مخالفت کب کی تھی؟ بس خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس رات اس کی بے چین سوچوں نے کتنا بے قرار کیا تھا۔ وہ کیسے لمحے تھے! وہ اس نہج پہ بھی پہنچ گئی تھی کہ اگر خرم نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تو وہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گی۔ وہ راستہ کیا تھا؟ اس نے سوچا ضرور تھا، بے شک ان سوچوں کو بعد میں جھٹک دیا تھا۔ اگر وہ خود کو نہ سنبھالتی اور بھٹک جاتی تب اس کی حرمت اور عزت کیا رہتی؟ نہ ادھر کی اور نہ ادھر کی، اسے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ خرم دن رات کے کسی لمحے میں گھر نہیں آیا تھا۔ وہ بھی اس کے متعلق کیا ایسی ہی سوچ رکھتا ہوگا۔ آج مجھے یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے ماں باپ کا اعتماد بحال رکھا، شوہر کا کیوں نہ رکھ سکی، اور لوگ مجھے آزما بھی گئے۔ میرے پروردگار! اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک تو ہی تھامنے والا ہے۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ خرم نے شاید ایک بار صحیح کہا تھا، میں اپنے والدین کی لاڈلی نہیں، نمک حرام اولاد ہوں، تبھی تو ہر وقت ناشکری کا کلمہ میری زبان پر رہتا ہے۔ اس نے ارم کے گھر سے اپنے ماں باپ کے گھر فون کیا تھا اور گاڑی بمائے ڈرائیور کے منگوائی تھی۔ وہ گاؤں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے سرخرو کرنا تھا تو صرف اپنی تعلیم کو۔ پورا راستہ لاجائنی سوچوں میں گزرا۔ گھر کے آگے گاڑی رکی، اس کی سوچیں بھی رک گئیں۔ ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اسے ابکائی آ گئی۔ وہ جیسے خواب سے جاگی تھی۔ دروازے کے باہر ہی گائے بھینس جگالی میں مصروف تھیں۔ ارد گرد پھیلی نجاست منمناتی ہوئی بکریاں۔ ایک طرف دمبا بھی بندھا تھا، ان کے آگے گھاس کا ڈھیر تھا۔ مکھیوں اور مچھروں کی یلغار اور تیز چمکتی ہوئی دھوپ۔ اسے شہر سے گاؤں آنے میں اتنی دیر نہیں سوچا تھا جتنی دیر گاڑی سے پاؤں باہر رکھنے کے بارے میں سوچا۔ وہ اندر صحن میں آ گئی۔ سامنے ہی عجب تماشا اس کا منتظر تھا۔ صالحہ سامان باندھے کھڑی تھی، گود میں سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ سلیمہ ایک طرف سر پکڑے بیٹھی تھی، خرم ایک طرف کھڑا تھا۔ خرم کا باپ اور بھائی بھی گھر میں موجود تھے۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے صالحہ کے یہ الفاظ سنے تھے: میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ میں کوئی کم ذاتوں کی دھی نہیں ہوں جو تمہاری خدمت بھی کروں اور مار بھی سہوں۔ روز و روز کی ذلت میرے سے سہی نہیں جاتی۔ اب میں تبھی اس گھر میں آؤں گی جب میرا بھی علیحدہ ٹھکانہ ہوگا۔ کوئی بڑے باپ کی دھی نہیں ہے جو علیحدہ کوٹھی لے کے دی ہے۔ اسے بڑا مان تھا تم ماں بیٹوں کو۔ میں جاہل تو 15 سال گزارا کر گئی، اس 16 جماعتن نے تو 15 دن بھی تمہارے ساتھ نہ بتائے۔ میری آہ پڑی ہے تم پہ، صبر پڑا ہے میرا۔ وہ پڑھی لکھی ہے، تمہاری عقل ٹھکانے لگائے گی، جس کی عقل سے تم نسل سنوارنے چلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صالحہ کی زبان اور قدم رک گئے۔ اس کی زبان کیا رکی، سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور ایک نقطے پر رک گئیں، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ یومنا ہمدانی۔ میں یہاں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے آئی ہوں، اس سے جھجکتے ہوئے کہا۔ یک بیک صحن کا منظر ہی بدل گیا۔ جو سر پکڑے بیٹھی تھیں خوشی سے اس کی طرف لپکیں اور اس سے لپٹ گئیں۔ اس نے بے ساختہ خرم کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کو چھپا نہیں پایا تھا۔ یومنا اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی، البتہ اس کے ہونٹوں کی نرم مسکان یومنا سے چھپ نہ سکی تھی۔ طمانیت کی ایک لہر یومنا کی رگو پے میں اتر گئی۔ یہ تو بہت اچھی ہے دی، تو نے ہمارا بھرم رکھ لیا۔ خرم کے باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کا نہیں، اپنی 16 جماعت کا بھرم رکھا ہے۔ اگر آج میں بر وقت یہ فیصلہ نہ کرتی تو لوگوں کا اعتماد تعلیم سے اٹھ جاتا۔ پھر تعلیم کہاں ہوتی؟ ترقی یافتہ عورت اور گھریلو عورت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہوں گے تو وہ نسلوں کی امین بنا سکیں گی۔ آجا دھیے، اندر چل، تھک گئی ہوں گی۔ سلیمہ اسے لے کر اندر چلی گئی۔ تو نے ایسا کر کے ہمارے دل میں جگہ بنا لی ہے دیے، تم نے ایسا کر کے ہمارے بھی دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہمارے شہر اور گاؤں کے گھروں میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ خرم مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔